الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں مولوی حضرات، ان کی انگریز نوازی بیان ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کی اس سے قبل وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی انگریز نوازی مکمل تفصیل کے ساتھ دو حصے ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں، وہ سماعت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے آپ اس کو حصہ سوم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا جو حصہ اول تھا، ہم نے اس میں وہابی دیوخانی فرقہ کی جہاں سے ابتدا ہوئی، مولوی رائے احمد بریلی، مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی عبدالحی بڈانوی اور ان کی جو جماعت تھی جس کو یہ مجاہدین کی جماعت قرار دیتے ہیں، در حقیقت یہ انگریز کی پیدا کی گئی جماعت تھی اور انہوں نے انگریز کے لیے کام کیا، مسلمانوں کو کمزور کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ جو خانان پشاور تھے، خانان سرحد، انہیں کمزور کیا، ان پر ظلم و ستم کیے۔ بالآخر خانان سرحد نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ حصہ اول کے اندر تفصیل فقیر نے بیان کی ہے۔ جو حصہ دوم ہے اس میں ہم نے 1857 کا جو جہاد تھا، جس کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات غدر کا نام دیتے ہیں، اس کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس میں فقیر نے ثابت کیا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے کہ 1857 کا جو جہاد تھا جس کو یہ غدر کا نام دیتے ہیں، اس سے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ 1857 کا جہاد، اس میں جو مجاہدین تھے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، مفتی صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ، علامہ کافی شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی رضا علی خان بریلوی رحمہ اللہ، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جد امجد تھے، اور دیگر علماء اہل سنہ و جماعت، یہ حقیقی مجاہدین تھے۔ جبکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم ننوتوی اور جو ان کی جماعت ہے، وہ انگریز کے خلاف نہیں لڑی، بلکہ اپنی سرکار کے حق میں، اپنی سرکار کے باغیوں کے خلاف لڑی۔ یہ تذکرۃ الرشید کی عبارتیں ذہن میں رکھا کریں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جتھا، یہ جماعت اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ حضرات تھے، یہ جتھا تھا مولوی قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی اور جو ان کے ساتھ حضرات تھے، جو ان کی جماعت تھی، اور جس کو یہ اچھالتے ہیں۔ شاملی کا واقعہ فقیر نے حصہ دوم کے اندر بیان کر دیا کہ اس واقعہ کو 1857 کا جو جہاد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک علاقائی لڑائی تھی، اور اس میں بھی پھر تذکرۃ الرشید کی عبارتوں کی روشنی میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ حضرات انگریز کی طرف سے لڑے، انگریز کی جانب سے لڑے، ان لوگوں کے خلاف جو انگریز مخالف تھے۔ یہ حصہ دوم کے اندر تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یہ جو حصہ سوم ہے، یہ تیسرا حصہ، آپ سماعت فرمائیں گے اس میں مولوی قاسم ننوتوی، رشید گنگوہی اور ان حضرات کے بعد جو ان کے جانشین تھے، ان کے ماننے والے، ان کی جو اولادیں تھیں،
انہوں نے کس طرح انگریز نوازی میں ان حضرات کو پیچھے چھوڑا، انگریز نوازی کی انہوں نے مثال قائم کی، انگریز کی وفاداری، ظاہر ہے یہ ان کے ماننے والے تھے، ان کی یہ اولاد اور شاگرد تھے، تو یہ کیسے اپنے اساتذہ سے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے مثالیں قائم کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی میں، اپنے اکابرین کو، اپنے بڑوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ انشاءاللہ آپ حصہ سوم کے اندر سماعت فرمائیں گے، جن میں حافظ احمد صاحب جو مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے لخت جگر ہیں، صاحب زادے ہیں۔ ہم بڑے اہتمام، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کے نام لیتے ہیں ان کو، تاکہ اعتراض نہ ہو، ہم ان کی طرح بدتمیز گالی باز نہیں ہیں۔ حافظ احمد صاحب کے ساتھ جو عثمانی خاندان ہے، مولوی شبیر احمد عثمانی، جس کو یہ شیخ الاسلام بنائے پھرتے ہیں، شبیر عثمانی کے بھائی حبیب عثمانی، عزیز عثمانی، یہ حضرات مدرسہ دیوبند کے مفتی بھی رہے ہیں اور محتمم بھی قرار دیے گئے۔ ان کی انگریز نوازی اور اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے جو حکیم ہیں، جس کو یہ حکیم کا لقب دیتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، آپ ان کی انگریز نوازی بھی ملاحظہ فرمائیں گے اس حصہ میں، یعنی حصہ سوم میں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، فقیر جتنے بھی حوالہ جات پیش کرے گا یہ وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے ہوں گے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے یہ حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی انگریز نوازی بیان کرنے والے؟ ہم نے تو وہی عبارتیں پڑھ کے سنانی ہیں جو وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین نے اپنی کتب میں لکھی ہیں، بیان کی ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم ان کی انگریز نوازی کو اس طرح بیان کر سکیں جس طرح انہوں نے انگریز نوازی کی مثالیں قائم کی ہیں، انگریز ایجنٹی، انگریز سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بس یہ کتابیں ہمارے سامنے، یہ حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی کتب میں اپنے اکابرین کے بارے میں لکھا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے، بس ہم ان کی انگریز ایجنٹی، انگریز نوازی اور انگریز سے جو وفاداری انہوں نے کی ہے اس کے حوالہ جات پیش کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر الزام تراشی، بہتان بازی سے کام لے کر علماء اہل سنہ و جماعت، جو حقیقی مجاہدین 1857 جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا، انگریز سے نجات کے لیے کام کیا، ہندوؤں سے نجات کے لیے کام کیا، ان کے کردار کو بالخصوص شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے انہیں انگریز کا ایجنٹ، انگریز کا خیر خواہ عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جو حقیقی خیر خواہ تھے انگریز کے اور وہ تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے، انہیں یہ مجاہدین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں اپنے اکابرین سے، کہ جو حقیقی خیر خواہ تھے انہیں یہ حضرات انگریز کا مخالف بیان کرتے ہیں، اور جو انگریز کے مخالف تھے، انگریز سے لڑنے والے تھے، انہیں یہ حضرات انگریز کا ایجنٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ حوالہ جات، یہ حقائق عوام کی بارگاہ میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو آئینہ نظر آئے اور اس میں یہ اپنے اکابرین کے کالے دھندوں کو اور ان کا جو حقیقی کردار ہے، انگریز سے وفاداری ہے، ان کو نظر آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ان تمام کے بعد فقیر نے جس طرح یہ بات بیان کی ہے، عرض کی ہے کہ حافظ احمد صاحب، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور عثمانی خاندان اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات
اور مدرسہ دیوبند کی جو انگریز نوازی ہے، یاد رکھیں فقیر جان بوجھ کر مدرسہ دیوبند کے حوالہ سے جو تاریخی کتب ہیں، جس میں مدرسہ دیوبند کی جو تاریخ ہے، جو اس میں واقعات انگریز نوازی بیان کی ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے جان بوجھ کر ان حوالہ جات کو چھوڑ رہا ہوں۔ دیگر جو کتابیں ہیں ان سے بیان کروں گا، یہ تاریخی کتب کے حوالہ جات پیش نہیں کروں گا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ یہ بات ابتدا کے اندر فقیر بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، حافظ احمد صاحب جو قاسم نانوتوی صاحب کے لخت جگر ہیں، شبیر عثمانی، مولوی اشرف علی تھانوی، اور جو بعد میں آنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، ان کی انگریز نوازی بیان کرنے سے قبل 1857 کے متعلق ایک دو حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سوانح قاسمی، حصہ اس کا دوم ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی سیرت پر سب سے معتبر مستند کتاب ہے سوانح قاسمی۔ مولوی مناظر احسن گیلانی، جس کو یہ دیوبند فرقے کا رئیس القلم قرار دیتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 103 ہے۔ 1857 کے واقعات انہوں نے یہاں پر بیان کیے، تمام تفصیلات یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی نے بیان کی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہاں پر موجود ہے، آپ ذرا ان کی انگریز نوازی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ انگریز نوازی میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے اپنے اکابرین کے کارناموں کا دفاع کرنے کے لیے، ان کے کالے دھندوں کو سفید کرنے کے لیے، اور جو انگریز نوازی ہے اسے درست صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے من گھڑت واقعات اپنی کتب میں لکھے، اور پھر بزرگوں کی جانب، جو مجذوب بزرگ اکابرین تھے، ان کی جانب منسوب کر دیے، تاکہ عوام کو بتلایا جا سکے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے اکابرین بھی اپنی جگہ پر درست تھے، انہوں نے جو انگریز نوازی کی ہے اور انگریز سے وفاداری، انگریز کے حق میں لڑتے رہے، وہ بھی غلط نہیں تھے، وہ اپنی جگہ پر درست تھے۔ یہ اس لیے انہوں نے من گھڑت واقعات اپنی کتب میں لکھے اور عوام کے سامنے بیان کیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ذرا آپ اندازہ لگا لیں۔ صفحہ نمبر 103 ہے، ایک واقعہ یہاں پر آپ سماعت فرمائیں۔ حاشیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا، ایک مجذوب بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حصہ دوم ہے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے، جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے۔ یاد رکھیں، بارہا فقیر آپ کو بتا چکا ہے کہ ان کے نزدیک باغی وہ حضرات تھے جو انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے۔ یہاں پر لکھتے ہیں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے، کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ جی، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ یہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی جانب انہوں نے یہ واقعہ خود گھڑ کے منسوب کر دیا، بیان کیا، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو خضر انگریزوں کی صف میں نظر آ رہے ہیں تو پھر امام ربانی کو کون سی ہستیاں نظر آتی ہوں گی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو کون سی ہستیاں نظر آتی ہوں گی، جب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو خضر انگریزوں کی صف میں نظر آتے ہیں تو ان حضرات کے کیا کہنے۔ ایک حضرت تو امام ربانی کے منصب پر فائز ہیں، دوسرے حضرت قاسم العلوم والخیرات کے منصب پر فائز ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سی ہستیاں نظر آتی ہوں گی کہ انہوں نے تلوار اٹھا کر انگریز کے حق میں لڑا، انگریز کی حمایت میں لڑا، مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ انہوں نے جب
فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک مجذوب کو خضر انگریزوں کے صف میں نظر آتے ہیں، نہ جانے ان کو کون کون سی ہستیاں انگریزوں کی صفوں میں نظر آتی ہوں گی۔ لہٰذا یہ حضرات بھی اپنی جگہ پر درست تھے، اس لیے انہوں نے یہ واقعہ گھڑا، خود گھڑا، اپنی جانب سے بنایا اور ایک مجذوب بزرگ کی جانب منسوب کر دیا، اور پھر عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی کتب میں اس کو لکھ ڈالا، کسی نہ کسی طرح سے مولوی قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی اور جو ان کا جتھا تھا اس کی انگریز نوازی کا دفاع کیا جا سکے، اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے کہ بھئی یہ حضرات بھی اپنی جگہ پر درست تھے، یہ بھی ٹھیک تھے کہ جو انگریز کے حق میں لڑے، کہ جب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو خضر ان کی صفوں میں نظر آتے ہیں تو امام ربانی اور قاسم العلوم والخیرات جیسی ہستیوں کو پتہ نہیں کون سے پیغمبر بقول وہابیوں کے، کون سے انبیاء بقول دیوبندیوں کے انگریزوں کے صف میں نظر آتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ حضرات بھی اپنی جگہ پر درست تھے، یہ غلط نہیں تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑے اور انگریز کے حق میں لڑتے رہے۔ اس لیے انہوں نے یہ واقعہ گھڑا، اپنی جانب سے بنایا اور پھر عوام کے سامنے بیان کیا اور اپنی کتب کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ یہ صفحہ نمبر 103 ہے، سوانح قاسمی حصہ دوم، مولوی مناظر احسن گیلانی، جہاں آپ کو اس واقعہ سے ان کی انگریز نوازی معلوم ہوئی کہ یہ کتنے بڑے انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے خیر خواہ، انگریز کے وظیفہ خوار تھے، انگریز کے حق میں لڑتے رہے۔ وہیں یہ واقعہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس واقعے کا بھی الزامی جواب ہے جس کو 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر بکواسیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ وہ واقعہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی سیرت اور حالات والی کتب کے اندر موجود ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک بزرگ ایک کتب سے ملاقات کرتے جو بھیس بدل کر، یہ واقعہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کو لے کر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پر یہ زبان تان دراز کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ہندو سادھو سے یہ ملاقات کرتے تھے۔ بھئی یہاں پر کیا ہے؟ یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، فقیر کی اس پر ایک مستقل ویڈیو موجود ہے ہمارے اسی چینل پر، وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 103 ایک حوالہ ہو گیا 1857 کے متعلق۔ یہاں سے پتہ چلا کہ 1857 سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز کے ایجنٹ اور انگریز کے وفادار تھے اور تازیست خیر خواہ وفادار ہی ثابت رہے۔ لہٰذا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو انہیں انگریز کا مخالف بناتے ہیں، وہ اپنے اکابرین کی روحوں کو، ان کی جو بسیدہ ہڈیاں ہیں پتہ نہیں قبروں کے اندر ہیں یا نہیں، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ آقا علیہ السلام مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں ان کے نزدیک، تو ان کے اکابرین، ان کی ہڈیاں کیسی ان کی قبروں میں محفوظ ہوں گی؟ یہ ان کی روحوں کو تڑپاتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی ہو، مرنے کے بعد تو اپنے اکابرین کی جان کو چھوڑ دو، کیوں انہیں تڑپاتے ہو انگریز کا مخالف، انگریز کے خلاف انہیں بتلا کر؟ وہ تو انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے وفادار تھے، ان کی خدمات کو کیوں تم عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے؟ یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ رحمانیہ۔ یہ کتاب مولانا قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب کے حالات پر ہے۔ یاد رکھیں مولانا قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے ممدوح ہیں اور بہت سارے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے استاذ ہیں، اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب استاذ ہیں۔ تذکرہ رحمانیہ کے اندر یہ میں عبارات نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب کا جو کردار تھا 1857 میں، کس طرح جناب نے وہ علماء جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، ان کے خلاف گفتگو کی،
اور ان کے اس فتوے کو موصوف کیا سمجھتے تھے، اور جو انگریز فوجی تھے، انگریز لوگ تھے، قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب نے کس طرح ان کا تحفظ کیا، انہیں پناہ دی اپنے گھر میں، اور پھر اس کے بدلہ میں جو نوازشات انگریز کی جانب سے موصوف پر ہوئیں، جائیدادوں سے نوازا گیا، یہ تمام تفصیلات تذکرہ رحمانیہ نامی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ان کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، یہ 2 حوالہ جات، 2 کتابیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کا نام لیا ہے اور حوالہ جات پیش کیے 1857 کے متعلق۔ ایک ویڈیو الگ طور پر موجود ہے، اور پھر 2 حوالہ جات یہ آپ اس میں ایڈ فرما لیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ 1857 سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حضرات انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے حق میں لڑتے رہے، انہوں نے اپنی حمایت انگریز کے کھاتے میں ڈالی، انگریز کے پلڑے میں ڈالی، مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے جہاد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، مولوی قاسم ننوتوی، مولوی رشید احمد گنگوئی اور ان کے جتھے کا جو کردار تھا وہ سماعت فرما لینے کے بعد کہ 1857 سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ انگریز کے حق میں لڑتے رہے۔ اب جو بعد میں آنے والے ان کے شاگرد حضرات تھے، ان کی اولادیں تھیں، وہ بھی انگریز نوازی میں ان سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر انگریز نوازی کا حق ادا کیا، انگریز ایجنٹی کا ثبوت فراہم کیا، انگریز کے لیے کام کیا، اور پھر انگریز سے مختلف موقعوں پر، مختلف صورتوں میں انعامات کے مستحق قرار دیے گئے، خطابات کے مستحق قرار دیے گئے۔ فقیر اگر یہاں پر تفصیل بیان کرنا شروع کر دے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ فقیر کا مقصد ویڈیو کو لمبا کرنا نہیں ہے، بلکہ حوالہ جات اور مواد فراہم کرنا ہے، تبصرے کرنا فقیر کو بھی آتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولوی قاسم ننوتوی صاحب، رشید گنگوئی اور ان کی جماعت کے بعد مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے جو لخت جگر ہیں، صاحب زادے ہیں، جناب مولانا حافظ احمد صاحب، یہ مدرسہ دیوبند کے محتمم بنائے گئے، محتمم قرار دیے گئے۔ جو ان کا دور تھا، ان کا دور اہتمام تھا مدرسہ دیوبند، ان کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے مطابق حافظ احمد صاحب کے دور میں مدرسہ دیوبند نے بہت زیادہ ترقی کی۔ حافظ احمد صاحب نے اپنی محنت، اپنی قابلیت کے بل بوتے مدرسہ دیوبند کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ آپ محنت اور ان کی قابلیت جب آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ جناب کی محنت کیا تھی۔ محنت حافظ احمد صاحب کی یہ تھی کہ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے اکابرین کے طریقہ پر چلتے ہوئے انہوں نے انگریز نوازی کا حق ادا کیا، بلکہ ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر انگریز نوازی کی اور انگریز کے لیے کام کیا۔ حافظ احمد صاحب کے ابتدائی احوال، واقعات، ان کی پیدائش بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ فقیر حوالہ جات پیش کر دیتا ہے ان کی انگریز نوازی پر، صرف ان کی انگریز نوازی پر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے افادات و ملفوظات، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے امام انقلاب ہیں، امام انقلاب سمجھے جاتے ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان کو امام انقلاب کا لقب دیتے ہیں، مولوی عبید اللہ سندھی۔ اس کا مدرسہ دیوبند کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ یہ بیچارہ سکھ سے دیوبندی ہوا تھا، نیا نیا دیوبندی ہوا، تو اس کو شوق چڑھا کہ انگریز کے خلاف کچھ کام کیا جائے، چونکہ زمانہ وہی تھا۔ تو اب یہ سکھ سے دیوبندی ہوا، اس کو شوق چڑھا، اس نے
کچھ مولویوں کے ساتھ مل کر تنظیمیں بنائیں اور دیوبند مدرسہ میں اس کو شامل کیا گیا۔ یہ کچھ عرصہ دیوبند میں رہا اور وہاں پر کچھ اجلاس ہوئے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے۔ ان کے چونکہ دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا کانگریس کا اور ایک گروہ تھا انگریز ایجنٹ۔ اب جو کانگریسی گروہ تھا وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف کام کرتے رہے، اور جو انگریزی گروپ تھا، انگریزی گروپ تھا، جو انگریز نواز وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے، وہ انگریز کے لیے کام کرتے رہے ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف۔ اب یہ عبید اللہ سندھی جو تھا یہ اس گروپ سے تعلق رکھتا تھا کہ جو انگریز کے خلاف تھا، ہندو اور سکھوں کی حمایت میں یہ کام کرتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جو انگریزی گروپ تھا جس میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہو گئے، مولوی انور شاہ کشمیری ہو گئے، اور عثمانی خاندان مولوی شبیر احمد عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، یہ برادران ہو گئے، حافظ احمد صاحب ہو گئے، یہ حضرات انگریز گروپ تھا، انگریز نواز تھا۔ یہ مدرسہ دیوبند میں بہت زیادہ مضبوط گروپ تھا بنسبت مولوی عبید اللہ سندھی اور جو اس کا گروپ تھا۔ ہوا یوں کہ جو انگریز گروپ تھا، حافظ احمد صاحب، شبیر عثمانی صاحب، مولوی انور شاہ کشمیری صاحب اور عزیز الرحمن عثمانی صاحب، حبیب الرحمن عثمانی صاحب، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ گروپ چونکہ مضبوط تھا، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی دیوبند مدرسہ میں انگریز کے خلاف بات کرے، انگریز کے خلاف کام کرے، انگریز کے خلاف کوئی کام کرے، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حافظ احمد صاحب اور اس کے گروپ نے، مفتی عزیز، شبیر، حبیب، ان لوگوں نے کیا کیا؟ مولوی عبید اللہ سندھی پر کفر کے فتوے لگائے، گمراہی کے فتوے لگائے، ان کو معتزلی قرار دیا۔ یہ فتاوی جات لگا کر باقاعدہ مناظرے ہوئے مدرسہ دیوبند میں مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے ساتھ، مولوی انور شاہ کشمیری ہو گیا، غلام رسول ہزاروی ہو گیا، یہ حضرات انہوں نے مناظرے کیے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے ساتھ۔ مناظرے کر کے ان کو دبا کر ان کو مدرسہ دیوبند سے بے دخل کر دیا گیا، مدرسہ دیوبند سے نکال دیا گیا۔ یہ چونکہ ان کو کھٹکتے تھے اور انگریز کے خلاف بات کرتے تھے، انگریز کے خلاف کچھ کام کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ سکھ سے دیوبندی ہوئے تھے، لہٰذا یہ ان کو برداشت نہیں ہوا حافظ احمد اور عثمانی خاندان کو۔ انہوں نے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کو مدرسہ دیوبند سے نکال دیا، بے دخل کر دیا۔ جب مولوی عبید اللہ سندھی صاحب مدرسہ دیوبند سے نکال دیے گئے اور ان کو بے عزت کر کے نکالا گیا، کفر کے فتوے لگائے گئے، بے دینی کے اور الہاد کے فتوے لگائے گئے عبید اللہ سندھی پر، یہ چونکہ ان کے بھیدی تھے، جب مدرسہ دیوبند سے یہ بے دخل کیے گئے تو انہوں نے مدرسہ دیوبند والوں کی جو انگریز نوازی تھی اسے سر عام بیان کرنا شروع کر دیا، ان کے پول کھولنے شروع کیے۔ اب وہ کیا پول کھولتے ہیں، ان کی انگریز نوازی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ واقعات مدرسہ دیوبند کی جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہیں۔ ابتدا کے اندر کہہ چکا ہوں کہ وقت کی قلت کے پیش نظر جو تاریخی کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات جان بوجھ کر پیش نہیں کر رہا۔ یہ اب انگریز نوازی کس طرح عبید اللہ سندھی نے بیان کی، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ صفحہ نمبر 307 ہے۔ یہ اب حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی جو قاسم ننوتوی صاحب کے لخت جگر تھے، صاحبزادے تھے، جنہوں نے 1857 میں انگریز کے حق میں لڑا مسلمانوں کے خلاف، اب ان کے بیٹے کی انگریز نوازی آپ سنیں۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، کوئی سنی عالم نہیں بیان کر رہا، بلکہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب بیان کر رہے ہیں جو دیوبندی فرقہ کے امام انقلاب ہیں۔ یہ ذرا آپ ان کی زبانی سنیں۔ صفحہ نمبر 307 لکھتے ہیں کہ اتفاق سے دونوں درس گاہوں کے ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے۔
मौलवी उबैदुल्ला सिंधी साहब, पीछे जिक्र चल रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मदरसा देवबंद का, कि इन दोनों दर्स गाहों के जो अरबाब एहतिमाम और असहाब इख्तियार थे वो सरकार परस्त थे। मजीद आगे लिखा, अब ये कितना बड़ा अलमिया था कि मौलाना मोहम्मद कासिम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में लड़े, उनके साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद अहमद जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, शम्सुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी साहब ये कहते हैं, मौलवी कासिम ननोतवी साहब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में लड़े, याद रखें मैं बयान कर चुका हूँ तफसील के साथ कि 1857 में मौलवी कासिम ननोतवी साहब का क्या किरदार था। वो अंग्रेज़ के हक़ में लड़े, ना कि अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े। ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी साहब की देवबंद अकाबिरीन की तारीख़ से अदम वाक़फ़ियत है। उसकी वजह यही है कि मौसूफ़ सिख से देवबंदी हुए थे। ज़ाहिर है ये देवबंदियों की तारीख़ को ज़्यादा नहीं जानते थे, सिख थे पहले और फिर बाद में ये देवबंदी बने, तो इस वजह से इनकी ये कम इल्मी है और देवबंद अकाबिरीन की तारीख़ से अदम वाक़फ़ियत है, इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पर की है कि वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े। हालांकि बात इस तरह है कि वो अंग्रेज़ के हक़ में लड़े, और जो इनसे बड़े देवबंदी हैं मौलवी आशिक अली मेरठी, मौलवी मुनाज़िर हसन गिलानी, ये हजरात अंग्रेज़ की हिमायत में लड़ने वाला बतलाते हैं मौलवी कासिम ननोतवी साहब को। लिहाजा इनके मुकाबला में जो सिख से देवबंदी हुए उबैदुल्ला सिंधी साहब, इनकी बात मोतबर नहीं होगी। अच्छा, हाफिज़ अहमद साहब के मुतालिक लिखते हैं कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब के साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद अहमद जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, शम्सुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं। अंग्रेज़ से शम्सुल उलमा का खिताब कबूल करते हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से उनके लिए 250 रुपया माहाना बतौर वजीफ़ा मुकर्रर होता है। जी, मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दी थी, अब उन खिदमात का सिला हाफिज़ अहमद साहब ने पूरी तरह, बल्कि यूं कहूं तो बेजा न होगा कि सूद समेत अंग्रेज से हासिल किया, वसूल किया, कि एक तो शम्सुल उलमा का खिताब कबूल किया और फिर अंग्रेज गवर्नरों को, उनके नुमाइंदों को मदरसा देवबंद में बुलाते रहे, मफाद हासिल करते रहे और फिर 250 रुपया माहाना वजीफ़ा हासिल करते रहे। सफ़ा नंबर 307 के ऊपर ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी साहब बयान करते हैं हाफिज़ अहमद साहब की अंग्रेज़ नवाजी। आगे लिखते हैं, इसी सिलसिला में गवर्नर यूपी दारुल उलूम में गया। अब ये कितनी बड़ी अंग्रेज़ नवाजी है हाफिज़ अहमद साहब की, कितने बड़े जालिम हैं बाद में आने वाले वहाबी दोखानी फ़िरका के मौलवी हजरात, कि जो इनकी इन खिदमात को धुंधलाने की कोशिश करते हैं, इनकी रूहों को अजियत देते हैं, तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। वो पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, मज़ीद उनकी मुश्किलात में ये इजाफ़ा करते हैं। मज़ीद लिखते हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़्याल में हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब तो बहुत सीधे साधे बुज़ुर्ग थे, उनको पट्टी पढ़ाने वाले तो दूसरे ही थे, वो जो करते थे वो होता था। उनके कहने से हाफिज़ साहब ने ये खिताब कबूल किया था। अब यहाँ पर दो बंदों की अंग्रेज़ नवाजी बयान हो गई, एक हाफिज़ अहमद साहब, दूसरे मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो मदरसा देवबंद के मुफ्ती भी थे और मोहतमीम भी रहे हैं, गालिबन शबीर उस्मानी के भाई थे। अब हाफिज़ अहमद साहब को असल में पट्टी पढ़ाने वाले ये मुफ्ती अजीज़ुर रहमान थे, जो उस्मानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जो ये कहते थे हाफिज़ अहमद साहब वही करते। मुफ्ती अजीज साहब कहते कि आपने अंग्रेज के आगे झुकना नहीं है, लेटना है। हाफिज अहमद साहब कहते थे ठीक है, मैं अंग्रेज के सामने लेटने जा रहा हूं। जो ये पट्टी पढ़ाते थे हाफिज अहमद साहब वही करते थे। मैं नहीं कह रहा, ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी साहब के मलफूजात हैं, यहां से बयान कर रहा हूं कि हकीकी तौर पे इनको पट्टी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान से पढ़ाते थे और इन्हीं के कहने पर मौसूफ ने शम्सुल उलमा का खिताब कबूल किया और 250 रुपया माहाना फिर
انگریز سے وصول کرتے رہے۔ اور پھر مفتی عزیز الرحمان صاحب کو صلہ کیا ملا؟ موصوف ایک علاقہ کے یہ قاضی مقرر ہوئے، مفتی مقرر ہوئے جی انگریز کی جانب سے سرکاری طور پر۔ یہ صفحہ نمبر 307 ہے، ملفوظات، افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی صاحب۔ ایک حوالہ ہو گیا حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی پر۔ دوسرے نمبر پہ ذرا آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا، صفحہ نمبر اس کتاب کا 103 ہے۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری، یہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے عقیدت مند، ان کے سوانح نگار، اور مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب کے عقیدت مند تھے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب۔ یہ صفحہ نمبر 103 پر کیا لکھتے ہیں؟ حافظ احمد صاحب کی انگریز خدمات، انگریز کے لیے جو کام کیا اسے بیان کرتے ہوئے، مدرسہ دیوبند اور علی گڑھ یونیورسٹی، ان دونوں اداروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ چونکہ یہ دونوں ادارے انگریز کے بنائے ہوئے تھے، انگریز نے سرپرستی کی ان کی، انگریز نے دست شفقت ان دونوں اداروں پر رکھا۔ اب انگریز کے کہنے پہ ان دونوں اداروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ مدرسہ دیوبند کے جو طلباء تھے وہ علی گڑھ میں جا کر انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، اور جو علی گڑھ کے طلباء تھے وہ مدرسہ دیوبند میں آ کر جو عربی تعلیم ہے اسے حاصل کریں گے۔ یعنی انگریز بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ جو میرے ایجنٹ ہیں وہ ہر طرح کی تعلیم سے آراستہ ہوں، مجھے کوئی مشکلات نہ ہوں، جب چاہوں ادھر استعمال کروں، جب چاہوں ادھر استعمال کروں۔ تو یہ ایک معاہدہ کرایا گیا۔ اب اس معاہدہ کے تحت ایک شخص انیس احمد، یہ نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، انیس احمد علی گڑھ سے مدرسہ دیوبند میں آیا۔ مدرسہ دیوبند میں آیا، اس نے کیا کیا؟ اس معاہدے کے تحت جو پہلا طالب علم انیس احمد دیوبند آیا وہ CID کا شخص تھا جی، CID ایک انگریز کا ادارہ تھا۔ انیس احمد وہ CID کا شخص تھا، اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوئیں اور اس نے اپنی خدمات کا جو صلہ پایا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس شخص کے اعمال کے لیے علی گڑھ کو الزام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر علی گڑھ کے ایک طالب علم نے انگریز کے لیے جاسوسی کا فریضہ انجام دیا تھا تو دارالعلوم کے محتمم اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں جاسوسی اور رپورٹنگ کے ذریعے یہی خدمت انجام دے رہے تھے۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائیں، کانوں کو کھول کر سماعت فرمائیں۔ نجیب دوخانی صاحب، مولوی ابو ایوب صاحب، مولوی ساجد خان صاحب، کان کھول کر یہ عبارت سماعت فرمائیں۔ آپ کا مولوی، آپ کے مدرسے کے محتمم، اور پھر مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے وہ لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں۔ ابتدا کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے مدرسہ دیوبند کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ وہ محنت، وہ قابلیت کیا تھی؟ انگریز کے لیے جاسوسی کرنا، انگریز کے لیے کام کرنا، مسلمانوں کو انگریز کا غلام، انگریز کا ایجنٹ بنانا۔ اب یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ لکھا ہے کہ اگر علی گڑھ کے ایک طالب علم نے انگریز کے لیے جاسوسی کا فریضہ انجام دیا تھا تو دارالعلوم کے محتمم اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں جاسوسی اور رپورٹنگ کے ذریعے یہی خدمت انجام دے رہے تھے۔ صفحہ نمبر 103 اور 104۔ مزید صفحہ نمبر 104 پر آگے کیا لکھتے ہیں؟ حافظ احمد صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ انیس احمد اور مولوی مظہر علی تھانوی، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بھائی تھے، مولوی مظہر علی تھانوی کی ملازمت اور ان کی جاسوسانہ سرگرمیوں کے لیے تو میں نے جواز پیدا کر دیا، یہ اب
حافظ احمد صاحب کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ان کی جو انگریز نوازی ہے، انگریز کے لیے انہوں نے جو کام کیا، جاسوسی کی، خفیہ خبریں انہیں حافظ احمد صاحب دیتے رہے، اس کے متعلق یہ اپنا درد دل بیان کر رہا ہے کہ انیس احمد اور مولوی مظہر علی تھانوی کی ملازمت اور ان کی جاسوسانہ سرگرمیوں کے لیے تو میں نے جواز پیدا کر دیا، لیکن شمس العلماء حافظ محمد احمد کی خفیہ خبر رسانی کی حرکات خفیہ کا کیا جواز تھا؟ ان کے فرائض منصبی میں تو یہ بات شامل نہ تھی۔ انہوں نے نہایت شرمناک اخلاقی اور قومی و ملی جرم کیا تھا۔ جی، انہوں نے نہایت شرمناک اخلاقی اور قومی و ملی جرم کیا تھا۔ ہم بار بار عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، قوم کے، یہ ملت کے مجرم ہیں، یہ اسلام کے مجرم ہیں۔ انہوں نے انگریز کے لیے کام کیا، انگریز کے حق میں کام کیا، انگریز کو خفیہ خبریں دیتے رہے، مسلمانوں کو یہ تباہ و برباد کرتے رہے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مدرسہ کے محتمم کا یہ حال ہے تو جو وہاں پڑھنے والے ہیں وہ کیسے حضرات ہوں گے؟ آیا وہ مسلمانوں کی فوج ہوگی یا وہ انگریز کے ایجنٹ تیار وہاں پر ہو رہے ہوں گے؟ وہ انگریز کے ایجنٹ بنیں گے یا مسلمانوں کے مجاہد بنیں گے؟ جب محتمم انگریز کا ایجنٹ ہے، انگریز کے لیے کام کرتا ہے، خفیہ خبریں دیتا ہے، جاسوسیاں کرتا ہے ان کے لیے، تو جو اس کے ماننے والے ہیں، شاگرد حضرات ہیں، وہ کتنے بڑے انگریز کے ایجنٹ بنیں گے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 حوالہ جات ہو گئے، مزید حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہی کتاب ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، صفحہ نمبر اس کتاب کا 81 ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ انگریز نوازی پہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انگریز نواز اپنے آپ کو انگریز کا وفادار، انگریز کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 81 پر یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ شمس العلماء مولانا محمد احمد محتمم دارالعلوم نے بذات خود حضرت کے ساتھ دہلی تک کا حضرت کی مخبری کے لیے سفر کیا۔ حافظ احمد، جن کو انگریز کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا، 250 روپیہ ماہانہ وظیفہ قبول کیا، اب انگریز کی مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے، انہیں خبریں دینے کے لیے مولوی محمود الحسن صاحب کے ساتھ دہلی اسٹیشن تک کا سفر کیا۔ بھئی حضرت صاحب اب یہاں سے وہ چلے گئے ہیں، فلانے علاقے میں جا رہے ہیں، انہیں خبر دینے کے لیے خود اس نے سفر کیا۔ ایک ادارے کا محتمم اپنے استاذ کے ساتھ، مولوی محمود الحسن دیوبندی، جس کو یہ شیخ الہند کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے انگریز کی جاسوسی کے لیے سفر کیا۔ جبکہ یہ واقعات اپنی کتابوں میں لکھ کے یہ کہتے کہ جی حضرت کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے خود گئے، استاذ کا اتنا ادب۔ بھائی وہ استاذ کا ادب نہیں تھا، مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ادب نہیں تھا، وہ انگریز کی جاسوسی کے لیے گئے۔ یہ صفحہ نمبر 81 پر آپ یہاں پر خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، یہ اب واضح طور پہ عبارت موجود ہے کہ مولانا محمد احمد محتمم دارالعلوم نے بذات خود حضرت کے ساتھ دہلی تک کا حضرت کی مخبری کے لیے سفر کیا اور اپنی مرید ڈاکٹر انصاری کی بیوی کے ذریعے جاسوسی کی۔ جی، یہ کام ان میں بہت زیادہ چلتا رہتا ہے، اگرچہ یہ بدنام سنیوں کو کرتے ہیں عورتوں کے حوالہ سے، اصل میں حقیقی طور پہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے پیری مریدی کثرت کے ساتھ کی ہے اور انہی کو استعمال کرتے رہے۔ یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کس طرح انگریز سے وفاداری نبھائی۔ مزید آگے لکھتے ہیں، دیوبند کے حالات اور حضرت شیخ الہند کی مصروفیات، مشاغل اور کارگزاریوں کے بارے میں ماہانہ رپورٹیں دی گئیں اور نہایت مستعدی کے ساتھ انگریز کی وفاداری کا ایک ایک عمل بجا لایا گیا۔
ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ انگریز کے وفادار ہیں، اب یہی باتیں یہ حضرات اپنی کتب میں لکھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب مزید لکھتے ہیں کہ انگریز کی وفاداری کا ایک ایک عمل بجا لایا گیا، ان خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب پایا، نقد انعام، جاگیر اور ماہانہ وظیفہ پایا، اور جب محسوس کیا کہ ان انعامات اور اعزاز کے ساتھ دارالعلوم کا منصب خطرے میں پڑ جائے گا اور دارالعلوم کے خاموش رد عمل کا سامنا کرنا بھی مشکل ہوگا، تو ریاست حیدرآباد دکن میں مفتی اعظم کے منصب پر فیض کر دیے گئے۔ یہ اصل میں مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے حوالہ سے غالباً بات کر رہا ہے، اور مختلف مقام کے اوپر اس نے یہ نام بھی بیان کیا کہ حافظ احمد صاحب کو استعمال کیا، انگریز کا ایجنٹ بنایا اور شمس العلماء کا خطاب دلوایا اور قبول کروایا، حافظ احمد صاحب سے 250 روپیہ ماہانہ بھی قبول کیا، اور مولوی محمود الحسن صاحب کے جو کارنامے تھے، جو ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کر وہ تحریکیں چلا رہے تھے، وہ خبریں، وہ رپورٹیں انگریز کو ماہانہ دی گئیں، اور پھر انعامات، جاگیریں، ماہانہ وظائف قبول کیے۔ جب رد عمل کا خوف ہوا، ڈر ہوا ان کو، تو پھر خاموشی کے ساتھ حافظ احمد صاحب نے انگریز کو کہہ کر مفتی عزیز صاحب کو ریاست حیدرآباد دکن کا مفتی اعظم کا جو منصب تھا، خاموشی کے ساتھ مفتی صاحب کو دلوا دیا۔ اب ایک مقام کے اوپر خود انہوں نے وضاحت کی ہے، وہابیوں نے، دیوخانیوں نے، کہ ان کو صرف انگریز کی جانب سے جو صلہ ملا وہ یہی ملا کہ ریاست حیدرآباد دکن کا مفتی اعظم کا منصب ان کے سپرد کیا گیا۔ جی، یہ اب انگریز کی جانب سے انہوں نے صلے حاصل کیے۔ عزیزان گرامی، یہی کتاب، صفحہ نمبر اس کتاب کا 80 ہے، لکھتے ہیں بہرحال اصل سبب مولانا سندھی کے اخراج کا وہ امر ہے جس کی بنا پر مسٹن گورنر یو پی دیوبند اور دارالعلوم میں گیا تھا اور محتمیم صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ یہ وہ وضاحت ابتدا کے اندر میں نے پس منظر بیان کیا تھا کہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کو نکالا گیا مدرسہ دیوبند سے۔ وہ کیوں نکالا گیا؟ یہ ہندو سکھوں کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، اور یہ انگریز گروپ تھا، انگریز نواز تھا، انگریز کا وفادار تھا، ان کا ایجنٹ گروپ تھا۔ اب یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو انہوں نے عبید اللہ سندھی پر کفر، الہات، بے دینی کے فتوے لگا کے مدرسہ دیوبند سے نکال دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مسٹن گورنر یو پی یہ مارچ 1915 میں مدرسہ دیوبند آیا تھا اور مولوی حافظ احمد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ یہ چند حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے مختلف کتب سے حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی پر، کہ یہ کتنا بڑا انگریز ایجنٹ، انگریز نواز تھا۔ مولوی قاسم ننوتوی کا بیٹا، اس نے اپنے باپ کو انگریز نوازی میں بھی پیچھے چھوڑ دیا، رشید گنگوہی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ان کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی ہے۔ کوئی حوالہ سنی عالم کا نہیں ہے، میں نے اپنی جانب سے بیان نہیں کیا، وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے یہ حوالہ جات، عبارتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں فقیر نے پیش کی ہیں۔ عزیزان گرامی، حافظ احمد صاحب کے بعد ان کی انگریز نوازی ملاحظہ سماعت فرما لینے کے بعد جو ان کے ساتھی تھے عثمانی برادران، مفتی عزیز الرحمن، علامہ شبیر احمد عثمانی جس کو یہ شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، اور حبیب عثمانی، ان کی انگریز نوازی آپ سماعت فرما لیں اختصار کے ساتھ۔ ابتدا کے اندر میں یہ بات بیان کروں، وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں یہ بات موجود ہے، حافظ احمد صاحب کے اوپر جب اعتراض ہوا بعض وہابیوں کی جانب سے جو ہندو اور سکھوں کے ساتھ تھے، یعنی جو گروپ ہندو اور سکھوں کی حمایت میں کام کر رہا تھا، ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، ان کا ایجنٹ گروپ تھا، ان کی جانب سے جب اس گروپ پر اعتراض کیا گیا جو انگریز کا حمایتی تھا، انگریز کا ایجنٹ تھا، حافظ احمد اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور جو اس کے ساتھ مولوی حضرات تھے، جب ان پر اعتراض کیا گیا اس گروپ کی جانب سے جو ہندو اور سکھوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، تو حافظ احمد صاحب کا وکیل جس کو مقرر کیا گیا،
جس کو وزیر دفاع بنایا گیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، آپ حیران ہوں گے، ملک کا وزیر دفاع تو سننے میں آتا ہے، یہ ایک نئی اصطلاح ہے وہابیوں کی، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ میرے پاس حیات عثمانی ہے، انوار الحسن شیراکوٹی، یہاں پر یہ الفاظ واضح طور پہ موجود ہیں کہ حافظ احمد صاحب پر جب اعتراض کیا گیا اور مولوی ابوالکلام آزاد صاحب نے ایک مضمون لکھا بغیر نام کے، تو اس کے جواب کے لیے وزیر دفاع جس بندے کو مقرر کیا گیا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، جس کو یہ شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں۔ یعنی ان کا کام یہ تھا کہ حافظ احمد صاحب کی جو انگریز نوازی ہے، آپ نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اسے درست ثابت کرنا ہے۔ آپ نے ان کانگریسی مولویوں کا، ہندو سکھوں کی حمایت میں کام کرنے والے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا منہ بند کرنا ہے، جو حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی پہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ انگریز کے خلاف تھے، نہیں، ان کے دلوں میں ہندو اور سکھوں کی محبت تھی۔ اس محبت کی بنا پر انہوں نے اعتراض کیا حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی اور اس گروپ کی انگریز نوازی پر۔ اب اس کے دفاع کے لیے وزیر دفاع، وکیل جس کو مقرر کیا گیا، وہ حافظ احمد صاحب کے وکیل علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ اور انہوں نے پھر ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون کی پھر دھجیاں مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے بیٹے نے اڑائی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا مضمون لکھا، جو اس کتاب مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر، اس کتاب کے اندر پورا مضمون موجود ہے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے اس مضمون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ جو اس نے نام نہاد دفاع کیا حافظ احمد صاحب کا، اس کا حسین احمد ٹانڈوی کے بیٹے نے پول کھولا ہے اور کہا کہ اعتراض تو وہیں پر موجود ہے، جو اصل اعتراضات تھے اس کا جواب دے نہیں سکے، ادھر ادھر للیاں پھلیاں مار کے لوگوں کو خوش کر دیا، وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کو۔ تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی اس گروپ کا وکیل اور وزیر دفاع تھا، جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا، انگریز کا ایجنٹ گروپ تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک بات ممکن ہے یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تحریک پاکستان میں کام کرتے رہے، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ مدرسہ دیوبند سے جب ان کو بے دخل کیا گیا، گالیاں نکال کر، ماں بہن کی گالیاں نکالی گئیں، اور دیواروں کے اوپر جملے لکھے گئے شبیر احمد عثمانی کے حوالہ سے، جب اس نے دیکھا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو خلفاء ہیں، شاگرد حضرات ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت، یہ انگریز کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ملک پاکستان بنا کر دم لیں گے، تو اس نے اب یہ سوچا کہ اب میری ضرورت ادھر بھی نہیں رہی کانگریسی گروپ میں، اور انگریزی گروپ میں بھی میری ضرورت نہیں ہے، اب نہ ادھر نہ ادھر، اب کیوں نہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، شبیر عثمانی صاحب نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ اختصار کے ساتھ پس منظر ہے شبیر عثمانی صاحب کی مسلم لیگ میں شمولیت کا، وگرنہ موصوف کی ساری زندگی انگریز نوازی میں گزری ہے۔ اب شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، یہ جو عثمانی خاندان ہے، ان کی انگریز نوازی پر آپ حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب۔ یہاں پر صفحہ نمبر 109 کے اوپر لکھتے ہیں، ذرا آپ انگریزوں سے ان کی محبت، انگریز ایجنٹوں سے، انگریز کے نمائندوں سے ان کی محبت آپ سماعت فرمائیں، ان کے راز و نیاز ان کے۔ صفحہ نمبر 109 ہے، کیا لکھتے ہیں کہ دارالعلوم میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے صاحبزادے شمس العلماء مولانا محمد احمد اور دیوبند کے نامور عثمانی خاندان کے بطل جلیل
مولانا حبیب الرحمن عثمانی ابن مولانا فضل الرحمن عثمانی اپنے برادران گرامی قدر مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دارالعلوم کے کتب خانے کی خلوت گاہ میں مصروف راز و نیاز تھے۔ جی حافظ احمد جو قاسمی فرقہ کے بانی قاسم نانوتوی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ، اور عثمانی خاندان کے بطل جلیل حبیب الرحمن عثمانی جو مفتی بھی رہے، اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی یہ بھی مفتی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی یہ بھی مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، یہ تمام حضرات دارالعلوم کے کتب خانے کی خلوت گاہ میں مصروف راز و نیاز تھے۔ کس کے ساتھ؟ آگے عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں اور ذرا ان کی انگریز ایجنٹی انگریز نوازی ملاحظہ فرمائیں عثمانی خاندان کی اور قاسمی خاندان کی۔ اور سر جیمز مسٹن کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے استعمار اور قوم و وطن دشمن حکومت سے روابط استوار اور مستحکم کر رہے تھے۔ جب مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، یہ حضرات سر مسٹن جیمز مسٹن کو مدرسہ دیوبند میں بلا کر مفاد حاصل کر رہے تھے، شمس العلماء کا خطاب حاصل کر رہے تھے، وظائف لے رہے تھے، راز و نیاز میں مصروف تھے، اور مدرسہ دیوبند کا تعلق استعمار اور قوم و وطن دشمن حکومت سے مستحکم کر رہے تھے، روابط استوار اور مستحکم کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 109 پر یہ عبارت واضح طور پہ موجود ہے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب بیان کر رہے ہیں۔ قاسمی خاندان اور عثمانی خاندان کی انگریز نوازی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، حیات عثمانی صفحہ نمبر اس کا 159 ہے۔ لکھتے ہیں ان حالات میں مدرسہ عالیہ اور اس کے کارکنوں پر اعتراضات کا ہونا بالکل قرین قیاس تھا۔ درا حالے کے گورنر قیامت کے بعد جناب محتمیم صاحب کو شمس العلماء کا خطاب بھی مل چکا تھا، حالانکہ یہ زمانہ انگریزوں سے نفرت کا زمانہ تھا۔ یہ ہے ان کی انگریز نوازی۔ کس منہ سے یہ علماء اہل سنہ و جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، فلاں کیا، فتوے دیے، کس منہ سے دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو؟ بھئی جو زمانہ انگریز سے نفرت کا زمانہ تھا، انگریز سے لڑنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو تم ان سے خطابات حاصل کر رہے ہو، وظائف لے رہے ہو، خدمات کا صلہ وصول کر رہے ہو، اور تانا سنی علماء کو دیتے ہو۔ ڈوب کر مر نہیں جاتے تم لوگ؟ یہ صفحہ نمبر 159 پر درا حالے کے گورنر قیامت کے بعد جناب محتمیم صاحب کو شمس العلماء کا خطاب بھی مل چکا تھا، حالانکہ یہ زمانہ انگریزوں سے نفرت کا زمانہ تھا، یہ انگریز سے نفرت کا زمانہ تھا، دشمنی کا زمانہ تھا، لڑنے کا زمانہ تھا۔ یہ حضرات اس زمانے میں اسے اپنے گھر بلا کر پروٹوکول دے رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو ان کو درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جھنڈیاں کیوں لگائی گئیں، لائٹنگ کیوں کی گئی، غریب بچیوں کی شادی ان کو یاد آتی ہے، پتہ نہیں کیسی بچیاں ہیں کہ ہر سال ان کی ضد بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ربیع الاول شریف کے حوالہ سے جو لائٹنگ کی جاتی ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، ہم نے اس پیسے سے ہی ہماری شادی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیوں ضد کرتی ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کی بچیاں، ان کی پتہ نہیں یہ عجیب ضد ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے تو ان کی ضد شروع ہو جاتی ہے کہ غریب بچیوں کی شادی اس پیسہ سے ہونی چاہیے۔ آپ ان کے کارنامے چیک کریں ذرا، ان کی انگریز نوازی بھی، دین دشمنی بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 158 پر اسی گورنر جیمز مسٹن، جب یہ مدرسہ دیوبند آیا مارچ کے مہینے میں 1915، لکھا ہے ظاہر ہے کہ صوبے کی سب سے بڑی حاکمانہ شخصیت کی آمد پر، وہ حاکمانہ شخصیت اوپر خود لکھا کہ اسپیشل ٹرین کے ذریعے 1915
یکم مارچ کو وہ گورنر جیمز مسٹن مدرسہ دیوبند میں تشریف لائے بقول دیوبندیوں کے۔ سب سے بڑی حاکمانہ شخصیت کی آمد پر دارالعلوم کو سجانا ناگزیر تھا۔ ان کی آمد اور استقبال پر اہتمام کیا گیا، جھنڈیاں بھی لگائی گئیں، جی جھنڈیاں بھی لگائی گئیں۔ یہ صفحہ نمبر 158، حیات عثمانی، پروفیسر انوار الحسن شیرہ کوٹی۔ ان کی آمد اور استقبال پر اہتمام کیا گیا، جھنڈیاں بھی لگائی گئیں۔ اب یہ کتنی بدبختی ہے ان کے لیے کہ اگر انگریز گورنر جیمز مسٹن ان کے مدرسہ میں آئے، استقبال کریں، اسے پروٹوکول دیں، اہتمام کریں، جھنڈیاں وغیرہ لگائیں، مدرسہ دیوبند کو سجائیں، یہ اب بدعت نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اس وقت ان کو غریب بچیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا ان کو غریب بچیوں کی شادی یاد آ جاتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے غریب بچیوں کی شادیاں ہونی چاہیے۔ ادھر انگریز گورنر آئے، استقبال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس وقت ان کو غریب بچیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، چونکہ اس کا تعلق گورنر کی آمد کے ساتھ تھا اس لیے یہ حوالہ پیش کیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت یہ اسے اپنے مدرسے میں بلا رہے ہیں، شمس العلماء کا خطاب وصول کر رہے ہیں، انگریز کی جانب سے ریاست حیدرآباد دکن کا مفتی اعظم کا منصب مفتی عزیز عثمانی کو دلوایا جا رہا ہے، وہ زمانہ انگریز سے نفرت کا زمانہ تھا، انگریز سے لڑنے کا زمانہ تھا، دشمنی کا زمانہ تھا۔ آگے پھر لکھا وہی عبارت جو میں بیان کر چکا ہوں، ان اعتراضات اور حملوں سے بچانے کے لیے علامہ شبیر احمد صاحب کو وزیر دفاع بنایا گیا، اور پھر اس نے مضمون لکھے، اور اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ حسین احمد ٹانڈوی کے صاحبزادے نے، بیٹے نے اس مضمون کی دھجیاں اڑائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ صفحہ نمبر 109، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری، مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ حبیب عثمانی، عزیز عثمانی، شبیر عثمانی اور حافظ احمد صاحب مدرسہ دیوبند کے کتب خانے کی خلوت گاہ میں مصروف راز و نیاز تھے۔ سر جیمز مسٹن کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے استعمار قوم وطن دشمن حکومت کے ساتھ روابط استوار اور مستحکم کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 109۔ یہ اب قاسمی خاندان اور عثمانی خاندان کی انگریز نوازی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 109 تھا۔ اب صفحہ نمبر 101 کے اوپر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 101 کے اوپر یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ان کا اپنا تبصرہ ہے، ہمارا تبصرہ بھی نہیں ہے۔ الفاظ واضح طور پہ ان عبارات میں موجود ہیں۔ ہم وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی طرح خائن نہیں ہیں، عبارت کچھ ہوتی ہے اور کچھ بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں، اور علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر اعتراض کریں، بکواسیں کریں۔ یہاں پر واضح طور پہ ان کی انگریزی جنٹی انگریز سے وفاداری، مفاد حاصل کرنے کے الفاظ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 101 کے اوپر اب یہ عبارت موجود ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ یہ بات دارالعلوم کے محتمم حافظ احمد اور عثمانی خاندان کے بعض بزرگوں کو سخت ناگوار تھی۔ کون سی بات؟ میں بتا چکا ہوں کہ 2 گروپ تھے، ایک ہندو سکھوں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز مخالف تھا، دوسرا انگریز کے ساتھ اتحاد کر کے ہندو سکھوں کا مخالف تھا۔ لکھتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند کی ہدایت کے مطابق مولانا محمد علی کے تعاون سے ہندو مسلم اتحاد کی تحریک شروع کی تھی۔ یعنی 2 گروپ تھے، ایک ہندو مسلم اتحاد، دوسرا مسلم انگریز اتحاد۔ دیوبندیوں کے 2 گروپ تھے، ایک ہندو مسلم اتحاد، دوسرا انگریز مسلم اتحاد۔ اب جو ہندو مسلم اتحاد کا داعی گروپ تھا مولوی محمود الحسن دیوبندی اور مولوی عبید اللہ سندھی، انہوں نے جب یہ تحریک شروع کی تو یہ تحریک، یہ بات دارالعلوم کے محتمم اور عثمانی خاندان کے بعض بزرگوں کو سخت ناگوار تھی، لیکن اس کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ یہ بزرگ اس میدان کے مرد اور فکر و رائے کے اشخاص نہ تھے تو نہ تھے۔
یہ بزرگ اس میدان کے مرد اور فکر و رائے کے اشخاص نہ تھے تو نہ تھے، انگریزوں کے ایجنٹ بن گئے۔ یہ حضرات حافظ احمد صاحب اور عثمانی خاندان کے بزرگ، یہ حضرات کیا تھے؟ جو افسوسناک پہلو بیان کیا گیا یہاں پر کہ یہ حضرات انگریز کے ایجنٹ بن گئے۔ یہ الفاظ نیچے سب سے آخری لائن میں واضح طور پہ موجود ہیں کہ یہ حضرات عثمانی خاندان، حافظ احمد، قاسمی خاندان کے جو وارث ہیں، یہ انگریز کے ایجنٹ بن گئے۔ ہم اگر کہیں انگریز ایجنٹ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، خود یہ اپنے اکابرین کے بارے میں انگریز ایجنٹ لکھیں تو یہ پتہ نہیں کیسے ہضم کر لیتے ہیں، ان کے ہاضمے کا بھی بڑا کمال ہے۔ یہ حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ صفحہ نمبر 101 کے بعد صفحہ نمبر 106 یہی کتاب لکھتے ہیں، اس کے لیے ارباب اہتمام اور ان کے ہم خیال دیوبند کے عثمانی خاندان چونکہ عثمانی خاندان کی انگریز نوازی بیان ہو رہی ہے، اس کے لیے ارباب اہتمام اور ان کے ہم خیال دیوبند کے عثمانی خاندان، آگے لکھا تھانہ بھون کے فاروقی خاندان اور دیگر علماء کو تاریخ معاف نہیں کر سکتی۔ انگریز ایجنٹی کے واقعات پیچھے بیان کر کے انگریز کی خوشنودی، انگریز کی وفاداری بیان کی، یہ ذرا آپ سن لیں۔ اب اگر اس میں انگریزی حکومت کی خوشنودی اور اس کی وفاداری اور خدمت گزاری کا جذبہ شامل تھا، اور یقین ہے کہ ایسا تھا، اب اگر اس میں انگریزی حکومت کی خوشنودی اور اس کی وفاداری اور خدمت گزاری کا جذبہ شامل تھا، اور یقین ہے کہ ایسا تھا، اور اس عمل کے لیے حکومت کا اشارہ بھی موجود تھا، تو واقعتاً یہ بڑے شرم کی بات ہے، واقعتاً یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے لیے ارباب اہتمام اور ان کے ہم خیال دیوبند کے عثمانی خاندان، تھانہ بھون کے فاروقی خاندان اور دیگر علماء کو تاریخ معاف نہیں کر سکتی۔ صفحہ نمبر 105 اور 106 یہ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں، یہ عبارات بھی انہی کی ہیں، یہ کتب بھی انہی کے ہیں، یہ مولوی بھی انہی کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی انگریز نوازی لکھیں؟ ہم صرف عوام کو بتا سکتے ہیں کہ یہ انگریز نواز تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، ان حوالہ جات کو سماعت کر لینے کے بعد صفحہ نمبر 199 یہی کتاب، صفحہ نمبر 199 ان کی انگریز نوازی آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ افسوس یہ صاحبزادگان 1915 میں بھی برٹش استعمار کے لیے مخبری کرنے اور خفیہ اعمال بجا لانے میں مصروف تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت قاسم العلوم کے شاگرد رشید، جانشین علم و فکر اور انقلابی تحریک کے ایثار پیشہ کارکنوں کو اس کے مرکز فکر و انقلاب سے دور کرنے اور انہیں دشمنوں کے حوالے کر دینے کے در پہ تھے۔ صفحہ نمبر 199 جی، یہ حضرات برٹش استعمار کے لیے مخبری کرنے اور خفیہ اعمال بجا لانے میں مصروف تھے۔ یہ صاحبزادگان کون سے؟ حافظ احمد صاحب اور عثمانی خاندان کے جو صاحبزادگان تھے، مفتی عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، شبیر عثمانی، یہ تینوں بھائی جو دیوبند کے اس وقت کرتے دھرتے تھے، یہ انگریز کے لیے خفیہ اعمال بجا لانے میں مصروف تھے، اور پھر جو ہندو سکھوں کے ساتھ مل کر انگریز مخالف گروپ تھا، انہیں انگریز کے حوالے کرنے کے درپیش تھے۔ صفحہ نمبر 199 مزید لکھتے ہیں اسی صفحہ پر، زمیندار لاہور کے حقیقت نگار کا اشارہ اس طرف تھا کہ مولانا محمد احمد صاحب کو خطاب ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں نہیں بلکہ سرکاری خدمات کی انجام دہی کے صلے میں دیا گیا تھا۔ یہ بات اس وقت تو صرف ان کے اعمال دیکھنے والوں اور خاص جاننے والوں کے علم میں تھی۔ یہ خدمات جو انہوں نے جمعیت الانصار کی انقلابی تحریک کو ختم کرنے میں برٹش استعمار کے انجام دی تھیں اور خفیہ کارروائیوں کی تفصیلات
سی آئی ڈی کے فائلوں میں چھپی ہوئی تھیں، لیکن اب یہ تمام راز فاش ہو چکے ہیں۔ بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شمس العلماء کا خطاب ان کی انہی خدمات کا صلہ تھا، اور جب مولانا محمد احمد کے بعد 1925 میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی کو حیدرآباد دکن میں منصب افتاء پر فیض کیا گیا تھا تو یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا جو انہوں نے حضرت محتمیم صاحب کے ساتھ انجام دی تھیں۔ یہ ذرا آپ عبارتیں حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں، ان کی انگریز نوازی۔ کون کون سا حوالہ پیش کروں، کون کون سی عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ دل کر رہا ہے کہ یہ عبارت ایک بار پھر آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے اکابرین کیا تھے، کیا خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں۔ لکھا ہے کہ زمیندار لاہور کے حقیقت نگار کا اشارہ اس طرف تھا کہ مولانا محمد احمد صاحب کو خطاب ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں نہیں، انہوں نے کوئی قرآنی خدمات کی ہوں یا احادیث کی خدمات کی ہوں، اسلامی خدمات کی ہوں، نہیں، ان خدمات کی بنا پر نہیں، بلکہ سرکاری خدمات کی انجام دہی کے صلے میں دیا گیا تھا جو انگریز کے لیے انہوں نے خدمات دی تھیں۔ یہ بات اس وقت تو صرف ان کے اعمال دیکھنے والوں اور خاص جاننے والوں کے علم میں تھی، یعنی اس وقت جو ملنے والے تھے یا پڑھنے والے یا پڑھانے والے حضرات تھے، صرف وہ جانتے تھے کہ یہ انگریز ایجنٹ ہیں، انگریز کے لیے کام کرتے ہیں۔ حافظ احمد اور عثمانی خاندان کے وہ بزرگ حضرات، صاحبزادگان، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، یہ بات تو صرف اس وقت صرف ان کے اعمال دیکھنے والوں اور خاص جاننے والوں کے علم میں تھی۔ یہ خدمات جو انہوں نے جمعیت الانصار کی انقلابی تحریک کو ختم کرنے میں برٹش استعمار کے انجام دی تھیں، اور خفیہ کارروائیوں کی تفصیلات سی آئی ڈی کے فائلوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ پہلے وہ حضرات جانتے تھے، بعد میں سی آئی ڈی کی جو خفیہ فائلیں ہیں ان میں ان کے ایجنٹوں کے نام تھے، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، حافظ احمد، قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی، یہ جتنے بھی انگریز ایجنٹ تھے ان فائلوں میں یہ کارروائیاں، یہ تفصیلات چھپی ہوئی تھیں، لیکن اب یہ تمام راز فاش ہو چکے ہیں۔ بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شمس العلماء کا خطاب ان کی انہی خدمات کا صلہ تھا، اور جب مولانا محمد احمد کے بعد 1925 میں یہ میں اشارہ کر چکا ہوں مولانا حبیب الرحمن عثمانی کو حیدرآباد دکن میں منصب افتاء پر فیض کیا گیا تھا تو یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا جو انہوں نے حضرت محتمیم صاحب کے ساتھ انجام دی تھیں۔ یہ بات میں اشارتاً درمیان میں کر چکا ہوں، اب آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں، اس داستان علم کو کہاں تک دراز کیا جائے اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ داستان علم، اس کو کہاں تک دراز کیا جائے اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کے اندازے کے لیے یہ کتاب، اس میں شامل سرکاری رپورٹیں، ضمیمہ جات، آگے لکھا تحریک شیخ الہند اور اس کی دستاویزات، مرتبہ مولانا سید محمد میاں، دی انڈین مسلمز، اے ڈاکومنٹری ریکارڈ، شان محمد، آگے لکھا تحریک ریشمی رومال اور سندھ، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری وغیرہ، ان صاحبزادگان کی بے بصیرتی بلکہ اس سے بہت زیادہ پر شاہد عدل ہے۔ یہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب نے کتابیں اور حوالہ جات آگے پیش کر دیے۔ اگر کسی نے ان کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی ملاحظہ کرنی ہے تو ان کتب کا مطالعہ کرے، ان رپورٹوں کو وہ پڑھے۔ ان حضرات کی انگریز نوازی واضح طور پہ آپ کو معلوم ہوگی۔ صفحہ نمبر 199 اور 190۔ آگے جو بات میں نے ایک درمیان میں کی تھی کہ شبیر عثمانی صاحب نے حافظ احمد صاحب کے دفاع میں ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کا جواب پھر حسین احمد ٹانڈوی کے بیٹے نے لکھا تھا، اس کا بھی آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ لیکن اعتراض کا بنیادی نقطہ کہ یہ اعزاز انہیں سرکار کی خفیہ خدمات کے صلے میں دیا گیا ہے اپنی جگہ پر ہے، اس کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ جی، شبیر عثمانی کو جو وزیر دفاع وکیل مقرر کیا گیا تھا حافظ احمد صاحب کا کہ انگریز نوازی کا ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے دفاع کرنا ہے اور درست اسے ثابت کرنا ہے، اب اس مضمون میں جو شبیر عثمانی نے ابوالکلام آزاد کے جواب میں لکھا تھا
اس کے حوالہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ مولانا محمد احمد کے دفاع میں زور قلم صرف کر دیا ہے، لیکن اعتراض کا بنیادی نقطہ یہ کہ یہ اعزاز انہیں سرکار کی خفیہ خدمات کے صلے میں دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اس کے جواب میں تو ایک لفظ نہیں ہے۔ یہ کیسا وزیر دفاع وزیر ہے حافظ احمد صاحب اور انگریز نواز گروپ کا کہ جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، انگریز ایجنٹی اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کے جواب میں تو ایک لفظ بھی شبیر عثمانی نے نہیں لکھا۔ یہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی۔ عزیزان گرامی، آپ نے درمیان میں شمس العلماء کے حوالہ سے گفتگو سنی کہ انگریز نے شمس العلماء کا خطاب دیا، ماہانہ وظائف مقرر کیے اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی کو منصب افتاء سونپا، حیدرآباد دکن ریاست حیدرآباد۔ یہ خدمات کے صلہ میں خطابات انعامات دیے جاتے تھے۔ آپ نے یہ جو حوالہ جات جن کتب سے پیش کیے، یہاں سے بھی عبارات سماعت فرمائیں کہ یہ خدمات کے صلہ میں انعامات خطابات انہیں ملے، مفاد انہوں نے حاصل کیا۔ ایک حوالہ اور سماعت فرما لیں، یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر ہے، مکتبہ امام محمد سے یہ شائع ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کا 671 اور 672 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں، انگریز کے پاس اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے CID کا بہت مضبوط جال موجود تھا۔ وہ انیس احمد، مولوی مظہر علی، یہ اشرف علی تھانوی کا بھائی اور حافظ احمد اور دیگر حضرات جو خفیہ رپورٹیں دیا کرتے تھے، یہ CID کے ایجنٹ تھے۔ اور پھر مخبری کے لیے کالے قوانین کی ایک فوج بھی خفیہ خدمات پر مامور تھی۔ عبارتیں آپ سماعت فرما چکے، جن میں ہر طبقہ اور سطح کے لوگ تھے، ان میں امیر بھی تھے اور میر بھی تھے، شریف بھی اور شاہ بھی، نواب بھی تھے اور خان بہادر بھی، میں نوش بھی تھے اور زہد دین فروش بھی، حافظ احمد، مولوی مظہر علی، انیس احمد، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، علماء بھی تھے اور مشائخ بھی، طالب علم بھی تھے اور مریدان صفاکش بھی۔ الغرض غلامان ہند میں ہر سطح کے لوگ موجود تھے جو خدمات خاص بجا لاتے اور سفید آقا کے دربار میں خلعت و خطابات سے نوازے جاتے۔ شمس العلماء کا خطاب چاہے شبلی نعمانی ہو، الطاف حسین حالی ہو، نذیر حسین دہلوی ہو، یا وہ بٹالوی ہو، شبیر عثمانی ہو، عزیز عثمانی ہو، مولوی اشرف علی تھانوی ہو، حافظ احمد ہو، یہ حضرات جو انعامات خطابات خلعتوں سے نوازے گئے، جائیدادوں سے نوازے گئے، یہ خفیہ خدمات کے صلہ میں نوازے گئے۔ صفحہ نمبر 671 اور 72 یہ آپ حوالہ جات سماعت فرما رہے ہیں ان کی انگریز نوازی پر۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو حافظ احمد اور عثمانی خاندان کی آپ نے انگریز نوازی ملاحظہ فرمائی کہ یہ کتنے بڑے انگریز نواز، انگریز ایجنٹ، انگریز کے وفادار، انگریز کے خیر خواہ تھے۔ حافظ احمد صاحب، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی کی انگریز نوازی سماعت فرما لینے کے بعد نمبر آتا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے حکیم جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا۔ موصوف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مدرسہ دیوبند کی کرتی دھرتی شخصیت، مدرسہ دیوبند کے جو اراکین شورا تھے جناب اس میں بھی شامل تھے۔ جناب نے مدرسہ دیوبند سے پڑھا اور جناب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور جناب نے متعدد فتاوی جات، متعدد رسائل انگریز کی حمایت میں لکھے، جس طرح کہ تحذیر الاخوان ایک پورا رسالہ جناب نے انگریز کی حمایت میں لکھا، انگریز کے حق میں لکھا۔ ظاہر ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جب اعلام العالم کو اٹھا کر غلط رنگ دے کر امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں تو یہ کتاب انہیں کیوں نظر نہیں آتی جو تھانوی صاحب نے ہندوستان کو دارالسلام لکھا، اور بھی بہت سارے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے ہندوستان کو دارالسلام لکھا۔ فقیر نے مختلف ویڈیوز میں اس پر گفتگو کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مستقل طور پہ تھانوی صاحب نے انگریز کی حمایت میں، انگریز کے حق میں کتابیں لکھی ہیں، جس کا میں نے ابھی ایک نام لے کر حوالہ پیش کیا۔
موصوف کی جو انگریز نوازی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے، تھانوی صاحب کے شاگردوں نے، کہ تھانوی صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے انگریز نوازی کا جو دھبا ہے تھانوی صاحب کے اوپر، کالک ہے، اسے کسی طرح ختم کیا جا سکے۔ ختم نہیں ہوتی تو کم از کم اسے کم کیا جا سکے۔ بڑی کوشش کی، جتنی یہ کوشش کرتے ہیں انگریز مخالف بتلانے میں، اتنا ہی تھانوی صاحب کو انگریز نواز بنا جاتے ہیں، ثابت کر جاتے ہیں۔ تھانوی صاحب دیوبند کی وہ واحد مظلوم شخصیت ہیں کہ جتنے بھی ان کو وکیل میسر ہے، وکیل ملے، انہوں نے تھانوی صاحب کی گردن کو دبوچا۔ تھانوی صاحب کے دفاع کرتے کرتے تھانوی صاحب کو ہی پھنسا دیتے، چاہے حفظ الایمان کی عبارت پر گفتگو ہو، حفظ الایمان کی عبارت کی وکالت مرتضی حسن دربھنگی ہو، منظور نعمانی ہو، یا دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، یا کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یا درود شریف جو انہوں نے تھانوی صاحب کے حوالہ سے بنایا، الامداد کے اندر اشارہ کرتا جا رہا ہوں، یا ان کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی ہو، یا دیگر معاملات، جتنے بھی ان کو وکیل میسر ہے وہ تمام کے تمام بدفہم اور احمق میسر ہے۔ تھانوی صاحب اسی لیے کہا کرتے تھے ملفوظات کے اندر، یہ میرے پاس ملفوظات ہیں، اس میں متعدد مقامات کے اوپر یہ تھانوی صاحب کا ملفوظ موجود ہے، جو تھانوی صاحب کے ماننے والے ہیں، تھانوی صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ ملفوظ سونے کے قلم سے لکھنا چاہیے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے احمق چھانٹ چھانٹ کے میرے حصے میں آ گئے، میرے کھاتے میں آ گئے، سارے بدفام میرے پاس بدفام آتے ہیں، میرے پاس سارے احمق آ گئے۔ تو یہ چھانٹ چھانٹ کے جتنے بھی وکیل ہیں تھانوی صاحب کا دفاع کرتے ہیں، یہ تھانوی صاحب کے حصے میں گئے۔ تو تھانوی صاحب کو جتنی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگریز نوازی سے بچایا جائے، لیکن تھانوی صاحب کی انگریز نوازی اتنی مسلمہ ہے کہ یہ بیچارے ناکام نظر آتے ہیں۔ تھانوی صاحب کی انگریز نوازی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تھانوی صاحب ملفوظات میں جا بجا انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کو تھانوی صاحب خصوصی طور پہ خواب میں دیکھا کرتے تھے، یہ میں حوالہ پیش کروں گا ملفوظات کے اندر۔ تھانوی صاحب یہ کہتے کہ انگریز ہمیں بڑے آرام سے رکھتا ہے، انگریزوں کی بڑی یہ تعریفیں کرتے تھے، ان کی حکومت کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ تھانوی صاحب سے جو ملاقات کے لیے آتا، تھانوی صاحب اس وقت تک اسے اجازت نہیں دیتے تھے جب تک یہ اعتراف نہ کرواتے، یہ تسلیم نہ کرواتے کہ تم لکھو اس کاغذ پر کہ میرے فتووں سے، میری کتابوں سے، رسالوں سے انگریزوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اور پھر جب وہ اعتراف کر لیتا، لکھ دیتا، تو تب جا کر تھانوی صاحب کہتے مولویوں کو کہ آؤ اب مجھ سے ملاقات کرو۔ اسی طرح انہی خدمات کے صلہ میں، وفاداری کی صلہ میں، ان کتب و رسائل کی صلہ میں انگریز کی جانب سے تھانوی صاحب کے پاس شکریہ کے خطوط آتے، شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمارا کام آسان کیا، تحریکات کے زمانہ میں آپ نے ہمارے حق میں فتاوی جات دیے، آپ نے ان مولویوں کی مخالفت کی جو ہندو سکھوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ یہ دشمنی تو تھانوی صاحب نے ان مولویوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان حقیقی مجاہدین کے ساتھ بھی دشمنی کی، انہیں بھی نقصان پہنچایا جو حقیقی طور پہ انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ علماء اہل سنہ و جماعت، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، مولانا حجت الاسلام حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ، یہ جو تحریک پاکستان
کے حوالہ سے کام کر رہے تھے، تھانوی صاحب نے حقیقت میں ان کو بھی نقصان پہنچایا، تو شکریہ کے خطوط ان کے پاس آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کے خطوط کے ساتھ ساتھ انگریز نے تھانوی صاحب کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، جی وظیفہ ماہانہ مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں فقیر اس پر حوالہ جات پیش کر دیتا ہے، یہ میری اپنی جانب سے گفتگو نہیں ہے، میں اپنی جانب سے یہ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مکالمۃ الصدرین، یہ کتاب وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی، قاسمی خاندان کے چشم و چراغ مولوی طاہر قاسمی صاحب نے اس کو چھاپا ترتیب دیا۔ اصل میں یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا مکالمہ ہے، مباحثہ ہے، جس کو مولوی طاہر قاسمی صاحب نے شائع کیا۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات طاہر قاسمی کا انکار کرتے ہیں، بڑی شرم کی بات ہے۔ بعض کتابیں جو طاہر قاسمی صاحب نے لکھی ہیں ان کو بڑے شوق سے دیوبندی کتب میں شامل کرتے ہیں، انہیں پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ باقاعدہ گھمن صاحب نے اپنی کتاب میں طاہر قاسمی صاحب کا حوالہ دیا اور اسے دیوبندی کتاب میں شامل کیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو بات اپنے حق میں ہو، دیوبندیت کے حق میں ہو، اسے قبول کر لیں، جو مخالف ہو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے نجیب دیوخانی صاحب کی طرح، پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے طاہر قاسمی، ہم اس کو نہیں جانتے، یہ کون ہے، فلاں ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی ڈھٹائی کی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا ہپ کر لیں اور کڑوا اسے تھوک دیں آپ۔ نجیب دیوخانی صاحب مکالمۃ الصدرین میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی انگریز نوازی جس طرح بیان کی گئی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالہ سے یہ بات مکالمۃ الصدرین میں موجود ہے، لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ میرے پاس مکالمۃ الصدرین ہے، لکھا ہے کہ یہ مسلمہ بزرگ ہیں، سنا گیا ہے بعض لوگوں سے کہ تھانوی صاحب انگریز سے ماہانہ 600 روپیہ لیا کرتے تھے۔ مکالمۃ الصدرین 600 روپیہ انگریز سے تھانوی صاحب لیا کرتے تھے۔ اب یہ 600 روپے والی بات مولوی اشرف علی تھانوی کے حوالہ سے مکالمۃ الصدرین میں موجود ہے، اور یہ شبیر احمد عثمانی کی مصدقہ کتاب ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالہ سے جان چھڑائیں۔ مولوی سرفراز صفدر گکھڑوی صاحب نے بھی دفاع کرنے کی کوشش کی اور تھانوی صاحب کا ایک ملفوظ پیش کیا کہ تھانوی صاحب نے کہا کہ یہ لالچ ہے، آپ مجھے 600 کی بجائے 900 روپیہ پیش کریں، اگر میں قبول کرتا ہوں تو پھر آپ مجھے کہیں۔ تو یہ لوگوں کو ٹرخانے والی بات ہے۔ اب تھانوی صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے، بڑے چلاک آدمی تھے، انہوں نے یہ کہہ کر منہ بند کر دیا کہ آپ مجھے 900 روپیہ دے کر دیکھ لیں۔ بھائی جو 900 روپیہ دینے والا بندہ ہوگا اس نے تو چیک کرنا تھا کہ تھانوی صاحب کیسے آدمی ہیں، انگریز کے ایجنٹ ہیں یا لالچی آدمی ہیں۔ اب تھانوی صاحب بے وقوف تو نہیں تھے، اب وہ جو چیک کرنے والا بندہ تھا، دینے والا، اب وہ ہر مہینے تو 900 روپیہ ان کو نہیں دے سکتا تھا۔ اب تھانوی صاحب بے وقوف تھے کہ 900 روپیہ وہ لے کر اپنا 600 روپیہ ماہانہ وہ بند کروا دیتے۔ بھائی 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا انگریز سے۔ اب جو چیک کرنے والے مولوی تھے، اعتراض کرنے والے مولوی تھے، جن کو تھانوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 900 روپیہ آپ دے کر چیک کر لیں، دیکھ لیں، اب وہ 900 روپیہ ماہانہ وہ کہاں سے ادا کرتا بیچارہ؟ کہاں سے اس کے پاس 900 روپیہ آتا؟ ماہانہ تو دور کی بات، ایک مرتبہ 900 روپیہ اس کے پاس کہاں سے آتا؟ تھانوی صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ یوں تھانوی صاحب نے بڑی ہوشیاری چلاکی سے اس مولوی صاحب کا منہ بند کر دیا اور اپنا 600 روپیہ ماہانہ انگریز سے حاصل کرتے رہے بطور وظیفہ۔ یہ مکالمۃ الصدرین۔ عزیزان گرامی، اسی طرح بہت ساری کتب کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی انگریز نوازی بیان کی گئی۔
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाला से मौलवी फरीद उल वहीदी देवबंदी ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक तारीखी और सवानही मुतालिया, इस किताब के अंदर, ये किताब है मेरे पास, यहाँ इनको अंग्रेज के तरफदारों में, अंग्रेज के हिमायतियों में शुमार किया है। क्या लिखते हैं? हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब भी उसी जुमरे में शामिल थे। मौलवी फरीद देवबंदी मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक तारीखी और सवानही मुतालिया, इस किताब के अंदर। इसी तरह यही मौलवी साहब इसी किताब के अंदर एक और मकाम पर लिखते हैं, खैर ये तो वो हजरात थे जो सिरे से हिंदुस्तान की आज़ादी और बरतानिया से गुलो खलासी ही के खिलाफ थे। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को अंग्रेज के तरफदारों में, अंग्रेज के हिमायतियों में शुमार करते हुए कहते हैं कि ये तो वो हजरात थे जो सिरे से हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे और बरतानिया से आज़ादी ही नहीं चाहते थे। ये आप हवाला जात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाला से आप समात फरमाते जाएं। अजीज़ान गिरामी, थानवी साहब की अंग्रेज़ नवाजी के हवाला से मुतअद्दिद हवाला जात हैं। आप ज़रा थानवी साहब के हवाला जात समात फरमा लें। ये मेरे पास मलफूजात है, जल्द इसकी 6 है, इदारा तालीफ़ात अशरफिया, और मलफूज नंबर 87 है। बाज़ लोग इरशाद फरमाते रहते हैं और हुक्म करते मुझे कि मलफूज भी बता दिया करें। मलफूज नंबर 87 यहाँ पर लिखते हैं, एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि एक शख्स ने मुझसे दरियाफ्त किया था कि अगर तुम्हारी हुकूमत हो जाए तो अंग्रेज़ों के साथ क्या बर्ताव करोगे? मैंने कहा कि महकूम बना कर रखेंगे, क्योंकि जब खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बना कर रखेंगे, मगर साथ ही उसके निहायत राहत और आराम से रखा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने हमें आराम पहुंचाया है। ये थानवी साहब की अपनी गवाही है कि अंग्रेज़ ने हमें आराम पहुंचाया, हमें आराम के साथ रखा, हमारी हुकूमत हो गई तो हम महकूम बना कर रखेंगे, लेकिन बड़े एहतिमाम के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े राहत आराम के साथ। ये थानवी साहब सफ़ा नंबर 84, मलफूज नंबर 87, जिल्द नंबर 6, नजीब देवखानी साहब ने इस पर गुफ्तगू की है और फ़कीर ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर नजीब देवखानी साहब की जो लतरेशन की वो अलग तौर पे वीडियो में मौजूद है, हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, समात की जा सकती है। यहाँ पर थानवी साहब की अपनी बात अंग्रेज़ के हवाला से फ़कीर ने पेश कर दी है कि थानवी साहब कितने अंग्रेज़ के दिलदादा थे और अंग्रेज़ ने किस तरह इन पर नवाजिशें की, और थानवी साहब उन्हीं का जिक्र करके फिर कहते हैं कि हम भी उनको बड़े आराम के साथ रखेंगे, बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखेंगे, और फिर थानवी साहब ने ये साबित भी किया था। अजीज़ान गिरामी, फ़कीर ने एक बात की थी कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब मलका विक्टोरिया को ख्वाब में देखते थे। ये मेरे पास मलफूजात जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 272, जिल्द 3 का सफ़ा नंबर 272 है, और मलफूज नंबर 431, सॉरी मलफूज नंबर 432 है। यहाँ पर ये पूरा वाक़या मौजूद है, थानवी साहब ने किस तरह मलका विक्टोरिया को ख्वाब में देखा। ये किस्मत की बात है, जो अल्लाह के वली होते हैं, सुन्नी उलमा, उन्हें अल्लाह के वली नज़र आते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें होती हैं, बिशारतें होती हैं, और ये हजरात मलका विक्टोरिया को ख्वाब में देखा करते थे। जिल्द नंबर 3 है, मलफूज नंबर 432, सफ़ा नंबर 272। ये थानवी साहब की अंग्रेज़ नवाजी, अंग्रेज़ से मोहब्बत, ज़ाहिर है जिनसे मोहब्बत होगी फिर ख्वाब में वही आएंगे। इसी तरह मज़ीद हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। मैंने बात की थी कि थानवी साहब लोगों से लिखवाया करते थे, जो मौलवी हजरात मुलाकात के लिए आते, थानवी साहब कहते कि लिखो पहले, कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि अंग्रेज़ों को मदद पहुंची मेरे फतावा जात से, मेरे रसायल से। ये मलफूजात जिल्द 7 है, आप हवाला जात समात करते जाएं। सफ़ा नंबर 220 है और मलफूज नंबर 318। यहाँ पर एक वाक़या लिखा कि
मौलवी साहब मिलने के लिए आए। यहाँ पर थानवी साहब ने क्या लिखवाया, सफ़ा नंबर 220, मैंने लिखा कि सिर्फ मुबहम उन्वान से इजाज़त लेना काफ़ी नहीं, जिस तरह मैं कहूँ उस तरह लिखो। यानी ये लिखो कि अशरफ अली ने ऐसा फतवा लिखा है, बाज का ख्याल है कि उससे अंग्रेज़ों को मदद पहुँची, सो ऐसी हालत में उससे मिलना मुदिर तो नहीं। यानी एक मौलवी से मिलने के लिए आए, उन्होंने इजाज़त नामा लिखा मिलने के लिए। थानवी साहब ने कहा कि इजाज़त नामा ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह लिखो। थानवी साहब ने क्या लिखा कि मेरे फतावाजात से, मेरे रसायल से, मेरी किताबों से अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचा, मदद पहुँची, ये बात लिखो और फिर मुझसे मिलने के लिए आओ, कहीं अंग्रेज़ नाराज़ ना हो जाए। थानवी साहब बाकायदा एतराफ़ इकरार करवाया करते थे। आगे फिर वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी हजरात ढंडोरा पीटते हैं, बड़ा जिहाद किया हमारे अकाबिरीन ने, बड़े मुजाहिद थे, बड़े दिलेर थे, तोप खाने छीन लिए, तलवारें छीन ली, बंदूकें छीन ली अंग्रेज़ों के फौजियों से। उनकी दिलेरी का क्या आलम है, ज़रा एक थानवी साहब का वाक़या आप समात फरमाए, आपको हंसी आएगी। हम ये बयान करना नहीं चाहते थे, हमें नजीब दौखानी, साजिद खान कोडू, मौलवी अबू अयूब ने मजबूर किया ये हवाला जात, ये हक़ाइक़ पेश करने पे। सफ़ा नंबर ये 220 का हवाला था, ये 221 है, 321 मलफूज नंबर। यहां पर क्या लिखते हैं कि एक साहिब के सवाल के जवाब में फरमाया कि मोअतरिज़ीन ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों से डरते हैं। मैं कहता हूं कि तुम तो किसी से डरते ही नहीं साहिब, हम तो वाकई भेड़िए से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, बिच्छू से भी, हत्ता के खटमल से भी, और मूजी से तो सब ही डरते हैं। फिर जिनके हाथ में तोप हैं, बंदूकें हैं, मशीन गने हैं, क्या उनसे न डरें? ये थानवी साहब लोगों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को, कि भाई बिच्छू से भी डरें, हत्ता के खटमल से भी डरे, खटमल से। भाई जो इनके फिरके का हकीम खटमल से डरता है, वो अंग्रेज मुखालिफ कैसे हो सकता है? आगे फिर थानवी साहब खुद कहते हैं कि भाई जिनके हाथ में तोपें हैं, गने हैं, मशीनें हैं, बंदूकें हैं, क्या उनसे नहीं डरना चाहिए? ये थानवी साहब की अपनी गवाही, सफ़ा नंबर 321 मलफूज जिल्द नंबर 7। ये थानवी साहब के मलफूजात आप यहाँ से हवाला जात समात फरमा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, इसके बाद थानवी साहब की मजीद अंग्रेज नवाजी पे हवाला जात आप समात फरमाते जाएं। इफादात मलफूजात जमा करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद सरवर साहब, सफ़ा नंबर इस किताब का 308, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, इनकी अंग्रेज नवाजी आप समात फरमाते जाएं। लिखते हैं, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शेखुल हिंद की इस पूरी जद्दोजहद के दौरान में मौलाना अशरफ अली थानवी का जो मौक़िफ़ रहा वो भी यहाँ काबिल तवज्जो है। यह बात तो समझ में आ सकती थी कि अंग्रेज़ों जैसी मजबूत और हर चीज़ पर मुसल्लत हावी एक अजनबी हुकूमत में इल्मी तालीमी नेज़ मुआशरती इस्लाह और अखलाकी तरबियत और रूहानी तज़किया के काम करने वाले अमली सियासत से बेताल्लुक़ रहें। यानी इल्मी शख्सियत, मुआशरती इस्लाह और अखलाकी तरबियत, रूहानी और तज़किया का काम करने वाली शख्सियत इतना तो कर सकती थी कि वो अमली सियासत, अमली मामलात से दूर रहते, इतना तो ठीक था। ये थानवी साहब के हवाला से लिख रहे हैं कि अलग थलग होके बैठ जाते, ये बात तो समझ आने वाली है, ये बात तो दुरुस्त है, और बराह रास्त हुकूमत की मुखालफत ना करें, ये बात तो दुरुस्त है। खा वो गैर मजहब वालों की एक अजनबी और कितनी भी जाबिर हुकूमत ही क्यों ना हो, लेकिन यानी ये पूरी इबारत का खुलासा ये है कि ये हजरात अलग थलग होके बैठ जाते, कोई जिहाद न करते, कोई उनके खिलाफ काम न करते, कोई बात न करते, कोई फतवा न देते उनके खिलाफ, अपना काम करते। लेकिन ऐसा नहीं है। लिखते हैं, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी ने तो एक मुमताज़ आलिम दीन और एक मशहूर मारूफ साहिब तरीक़त बुजुर्ग और रूहानी पेशवा होने की हैसियत से इस अजनबी हुकूमत से आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद को बुरा और उसकी हिमायत व वफादारी को अच्छा करार दिया। जी, सफ़ा नंबर 308।
یہ حضرت کہتے ہیں کہ اتنا تو سمجھ آتا تھا کہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے، ان کی حمایت نہ کرتے، اگر ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے تھے تو چپ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس جد و جہد کو برا کہا، اس کی حمایت اور وفاداری کو اچھا قرار دیا، اور اس طرح ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری نیکی اور روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی۔ تھانوی صاحب جو انہوں نے روحانیت کا ایک طریقت کا ڈھنڈورا پیٹا، ایک مرکز قائم کیا، ایک خانقاہ میں بیٹھتے رہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مرید کیا، وہ در حقیقت انگریز کی وفاداری، حمایت، روحانیت اور نیکی کے روپ میں ان میں ڈال رہے تھے کہ آپ نے بالکل چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، جو انگریز مخالف ہے آپ نے اسے غلط قرار دینا ہے، آپ نے ان کے خلاف فتاوی جات آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ اب نیکی اور روحانیت کے لبادے میں انگریز کی وفاداری کا درس دیا، گھٹی پلائی تھانوی صاحب نے۔ اب اس سے بڑھ کر اور انگریز نوازی پہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا انگریز نوازوں کے کوئی سینگ اگتے ہیں؟ صفحہ نمبر 308 آگے کیا لکھتے ہیں؟ اور اس طرح ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری، نیکی اور روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولانا تھانوی کا تعلق شیخ الہند اور ان سے اوپر حاجی امداد اللہ سے تھا، اور اسی ولی اللہ سلسلے کے فرد و مرید تھے۔ یہ صفحہ نمبر 308 تھا۔ اب صفحہ نمبر 310 پہ ایک حوالہ، ایک عبارت آپ سماعت فرمائیں۔ بہت سارے حوالہ جات، عبارتیں جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کے پیش نظر۔ صفحہ نمبر 310 پہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا سندھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے علم و فضل اور ارشاد و سلوک میں انہیں جو بلند مقام حاصل ہے اس کے تو قائل تھے، لیکن کیا لیکن تحریک آزادی ہند کے بارے میں، ایک بار پھر سنیں، لیکن تحریک آزادی ہند کے بارے میں ان کی جو معاندانہ اور انگریزی حکومت کے حق میں مؤیدانہ مستقل روش رہی، اس سے وہ بہت خفا تھے۔ یعنی دیوبندیوں کا امام انقلاب مولوی عبید اللہ سندھی، جو ہندو سکھوں کے ساتھ مل کر انگریز مخالف تھا، یہ انگریز کے حمایتی، انگریز کے وظیفہ خار، انگریز کے ایجنٹ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا پول کھول رہے ہیں، اس کی انگریز نوازی بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 310 پر یہ کتاب افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی صاحب۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہی کتاب صفحہ نمبر 294-95، یہاں پر کیا ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 294-95 یہاں پر لکھتے ہیں، سندھ سے واپس دیوبند آیا اور یہاں شیخ الہند کے ساتھ رہ کر کام کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف اگر مولانا محمود حسن صاحب جیسے بزرگ ہیں تو دوسری طرف میرا حافظ سید احمد صاحب اور حبیب الرحمن جیسے لوگوں سے سابقہ ہے۔ ان کی انگریز نوازی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ یہ دونوں حضرات اسلام اور مدرسہ کے نام سے اپنی مقصد برآری میں کوشاں رہتے تھے، یعنی انگریز ایجنٹی، انگریز سے مفاد حاصل کرنا، جائیدادیں بنانا، وظائف حاصل کرنا اور خطابات، منصب حاصل کرنا۔ وہ حضرت شیخ الہند کے عقیدت مند ہونے کے باوجود ان کے کاموں کو بگاڑ رہے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن بڑے زیرک اور ذہین آدمی تھے، لیکن ان کی تمام تگ و دو کا مقصد یہ تھا کہ انہیں حکومت کے حلقوں میں بار ملے۔ ان کی انگریز نوازی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، یہ حوالہ بھی ایڈ کر لیں، اس میں چونکہ سارے دیوبندی آ جاتے ہیں، محمود حسن، عبید اللہ سندھی، حبیب الرحمن، حافظ احمد اور ان کے جو شاگرد ہیں، اور وہ کوئی اعلیٰ منصب حاصل کر سکیں۔ ان لوگوں نے حضرت شیخ الہند کی تحریک کو ناکام کرنے میں جو جو حرکات کی، مستقبل کا مورخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انگریز پرستی کو انہی کے ذریعہ دارالعلوم میں بار ملا۔ انگریز پرستی کو، انگریز ایجنٹی کو، انگریز کی وفاداری کو انہی کے ذریعہ دارالعلوم میں بار ملا۔ مولانا یہ ذکر کرتے جوش میں آ گئے اور بڑے لوگوں کے ارد گرد مشکوک قسم کے جو افراد جمع ہو جاتے ہیں ان پر برس پڑے
کہنے لگے کہ حضرت شیخ الہند حجاز میں اپنے جاسوس ساتھیوں کی موجودگی میں جو دن رات ان پر مسلط رہتے تھے، انور پاشا سے نام و پیام کا سلسلہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ان کی حضرت نے مجھے قابل بھی اطلاع بھجوائی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت کے کام کو ان کے دیوبندی ساتھیوں نے حضرت کے کام کو ان کے دیوبندی ساتھیوں نے شبیر عثمانی، حافظ احمد، حبیب عثمانی، عزیز عثمانی، مولوی اشرف علی تھانوی، حضرت کے کام کو ان کے دیوبندی ساتھیوں نے، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی پیش تھے، تباہ کیا۔ جن میں حضرت کے کاموں کو دیوبندی ساتھیوں نے، جن میں مولوی اشرف علی تھانوی پیش تھے، تباہ کیا۔ صفحہ نمبر 294 295۔ اب اس سے بڑھ کر انگریز نوازی پہ اور کون سے ثبوت دلائل آپ کو پیش کریں؟ یہ کتنے بڑے انگریز ایجنٹ، انگریز نواز تھے، اور انگریز مخالف چلنے والی جو تحریکیں تھیں ان کے خلاف کام کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر ہے، صفحہ نمبر اس کا 636 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا، یہاں پر لکھا ہے مولانا تھانوی جیسے حضرات نے دلائل کے ساتھ اس موقف سے اختلاف کیا۔ یعنی کون سا موقف؟ کہ جو ہندو سکھ اتحاد کا دائی گروپ تھا دیوبندی، انہوں نے انگریز سے عدم تعاون کی پالیسی اپنائی اور جنگ جاری رکھی، تو مولانا تھانوی جیسے حضرات نے دلائل کے ساتھ اس موقف سے اختلاف کیا۔ یعنی تھانوی صاحب مکمل طور پہ انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے وظیفہ خار اور انگریز کے مؤید، اور یہ ان کی تائید ہمیشہ رہی ہے۔ اور صفحہ نمبر 101 مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر، اس حوالہ سے تھانوی خاندان، یہ آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا۔ یہاں پر پھر میں اشارہ کر دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرات انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے لیے کام کرتے تھے۔ تھانوی خاندان، چونکہ یہ فاروقی تھے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، یہ چند حوالہ جات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی انگریز نوازی کے حوالہ سے آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور تھانوی صاحب کی اپنی گواہیاں بھی کہ تھانوی صاحب انگریز سے بڑا ڈرتے تھے، انگریز کے لیے بڑی محبت تھی، بڑا جذبہ رکھتے تھے، اور مولویوں سے لکھوایا کرتے تھے، شاگردوں سے، مریدوں سے ملنا ہے تو پھر یہ بات لکھو۔ اور اسی طرح جو تھانوی صاحب کے بڑے بھائی تھے مولوی مظہر علی صاحب، وہ بھی انگریز ایجنٹ تھے اور CID میں بڑے عہدے پر فائز تھے، اور ان باتوں کو حسین احمد ٹانڈوی نے بھی تسلیم کیا، مولوی مدنی میاں نے بھی، اور بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مورخین ہیں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ پروفیسر انوار الحسن شیرہ کوٹی صاحب، انوار عثمانی، یہ میرے سامنے کتاب ہے انوار عثمانی، یہاں پر مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی نے ایک خط لکھا شبیر عثمانی صاحب کو۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ میں اور مولانا حفظ الرحمن صاحب سہارنپور میں آپ کے اس بیان کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ حوالہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے یہاں میں ایڈ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ میں اور مولانا حفظ الرحمن صاحب سہارنپور میں آپ کے اس بیان کا ذکر کر رہے تھے کہ مولانا حفظ الرحمن کے آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے ہمارے اور اسلام کے دشمن ہم کو ذبح کرتے تھے، اب آپ نے ان کی جگہ لے لی۔ یعنی پہلے انگریز، اسلام دشمن، مسلمانوں کے دشمن انگریز حضرت تھانوی کے ذریعہ سے ہم کو ذبح کرتے تھے، ہماری گردنوں پہ آرے چلاتے تھے۔ اب یہ خط لکھ رہے ہیں مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب کو۔ جی اچھا، مزید حوالے سنیں مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار، یہ میرے پاس کتاب ہے، عبد الحمید سواتی صاحب، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کے یہ بھائی ہیں۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں
کہ حضرت تھانوی ایک مرشد برحق، خدا پرست، متقی عالم دین تھے، مگر انگریز کے خلاف ملکی تحریکات کے مخالف تھے۔ یہ گکھڑوی صاحب کے بھائی ہیں۔ اب یہ قسمت دیکھیں کہ ایک بھائی دفاع کرتا ہے تھانوی صاحب کا اور انگریز نوازی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا بھائی انگریز نواز بنا دیتا ہے، انگریز کا ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار صفحہ نمبر 123، 124، 125، یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت تھانوی ایک مرشد برحق، خدا پرست، متقی عالم دین تھے، مگر انگریز کے خلاف ملکی تحریکات کے خلاف تھے۔ صفحہ نمبر 124۔ اسی طرح یہی مولوی عبدالحمید سواتی صاحب تھانوی صاحب کے بھائی کے حوالہ سے لکھتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا تھانوی کے ایک بھائی مظہر علی انگریز کے CID کے محکمہ میں تھے اور انہوں نے آزادی پسند مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ یہی کتاب مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار۔ یہ اب درجنوں حوالہ جات فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی، شبیر عثمانی صاحب کی انگریز نوازی، حبیب عثمانی کی انگریز نوازی، اور عزیز عثمانی کی انگریز نوازی، اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی انگریز نوازی، اور مولوی مظہر علی صاحب کی انگریز نوازی جو تھانوی صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ اب یہ حضرات مدرسہ دیوبند کے، فرقہ دیوبند کے کرتے درتے ہیں، ان کے کارنامے آپ نے اختصار کے ساتھ سماعت فرمائے درجنوں حوالہ جات کی روشنی میں۔ اور بھی حوالہ جات ہیں، کتابیں ہیں میرے پاس، اختصار کے ساتھ یہ میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ آپ نے یہ سماعت فرمائے، ان کی انگریز نوازی ملاحظہ فرمائی۔ اب یہ کتنے بے شرم ہیں کہ ان ہستیوں کو انگریز کا مخالف بتلاتے ہیں۔ بھئی ان کتابوں کا کیا کرو گے؟ ان حوالہ جات کا کیا کرو گے جو فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں؟ یہ کدھر جائیں گی؟ عوام سے جھوٹ بولتے ہو، دغا کرتے ہو، عوام سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب یہ کتنے بڑے انگریز نواز ہیں۔ عزیزان گرامی، ان تمام کے بعد تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں۔ فقیر ایک مستقل ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی بیان کر چکا ہے۔ ایک مستقل ویڈیو کے اندر آپ وہاں سے سماعت فرما سکتے ہیں ان کی انگریز نوازی۔ مکالمۃ صدرین میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ ابتدا کے اندر حاجی رشید احمد خان صاحب کے ذریعہ انگریز سے تبلیغی جماعت کو روپیہ ملتا تھا۔ انگریز سے تبلیغی جماعت کو روپیہ ملتا تھا حاجی رشید احمد خان صاحب کے ذریعے۔ حاجی رشید احمد خان صاحب، مولوی ابو الحسن ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کے خزانچی تھے۔ جی، یہ تبلیغی جماعت کے خزانچی تھے۔ اور بطور تائید مولوی اخلاق حسین قاسمی کی کتاب ہے دلی کی برادریاں، صفحہ نمبر 34 پر حاجی رشید احمد خان صاحب کی تصویر لگا کر ان کا یہ کارنامہ بیان کرتے ہیں کہ حاجی رشید احمد خان صاحب نے جو آزادی کا جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ تھا، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے انگریز کے کہنے پہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھوائی حاجی رشید احمد خان صاحب۔ یہ حوالہ جات بھی فقیر اس ویڈیو میں پیش کر چکا ہے۔ دو حوالے ہو گئے، اور تیسرا حوالہ یہ کتاب ہے انکشاف حقیقت مولانا ابو الفضل عبد الرحمن، صفحہ نمبر اس کتاب کا 16۔ اب ان کی انگریز نوازی تبلیغی جماعت کی ایک مستقل ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں۔ حضرت مولانا محمد الیاس کے والد کے تعلقات، یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس، جن کے اس علاقہ کے لوگوں سے تعلقات مولانا کے والد مرحوم کے زمانہ سے تھے، اور مولانا محمد الیاس صاحب اپنے بڑے بھائی کی وفات کے بعد مستقل بنگلہ والی مسجد میں آ گئے تھے۔ بنگلہ والی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ یہ بھی یہی مولوی لکھتا ہے، صفحہ نمبر 16۔ بنگلہ والی مسجد غدار ملت، القاب سنتے جائیں، جس نے بنگلہ والی مسجد اور تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھوائی۔ بنگلہ والی مسجد غدار ملت، دشمن مجاہدین مسلمین انگریز کے جاسوس مرزا علی بخش نے بنوائی تھی۔ غداری یہ قوم کے بدلے جو جائیداد ملی تھی اور جاسوسی کی صلہ میں جو پنشن ملی تھی، اس سے مولانا الیاس صاحب کے والد کو تنخواہ ملتی تھی۔
مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب اس غدار کے بچوں کو پڑھاتے تھے، جو غدار ملت، غدار قوم، غدار اسلام تھا مرزا علی بخش، جو پنشن ملی تھی انگریز سے اس سے مسجد بنائی، اور مولوی الیاس کے جو والد تھے ان کو تنخواہ اسی روپیہ سے ملتی تھی۔ اب اس مسجد میں مولوی الیاس کے والد آ گئے۔ مزید لکھتے ہیں یہ مسجد میوات اور دہلی کے راستے پر واقع تھی۔ میوات کے لوگ محنت مزدوری کے لیے دہلی آتے جاتے تھے، مولانا الیاس صاحب سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ اب تبلیغی جماعت کی ابتدا بنگلہ والی مسجد سے ہوئی ہے۔ بنگلہ والی مسجد کس نے بنائی؟ غدار ملت، غدار قوم، غدار اسلام، غدار اسلام مجاہدین جو تھے 1857، ان کے دشمن کے جو ایجنٹ تھے، نوکر تھے، غلام تھے مرزا علی بخش لانتی، جو تنخواہ انگریز نے دی تھی، پینشن دی تھی، اس پیسے سے وہ مسجد بنوائی۔ اس مسجد میں مولوی الیاس کے ابا مولوی اسماعیل صاحب آ گئے اور اس غدار ملت، غدار قوم، غدار اسلام کے بچوں کو وہ پڑھاتے تھے اور اسی پیسے سے پھر ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ یہ اب تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی اختصار کے ساتھ فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اگر تفصیل آپ نے ملاحظہ فرمانی ہے تو ایک الگ ویڈیو ہے، جس طرح فقیر نے عرض کیا ہے وہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اس میں الحمدللہ فقیر نے 50 کے قریب حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی کے حوالہ سے، انگریز نوازی کے متعلق عزیزان گرامی خلاصہ سماعت فرما لیں۔ 1857 کتنا کردار ہے دیوبندیوں کا وہ آپ نے سماعت کیا۔ قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی کا کتنا تعلق ہے 1857 سے وہ بھی آپ نے سماعت کیا، اور ان کو انگریزوں کے صف میں خضر نظر آتے ہیں وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور پھر حافظ احمد صاحب جو قاسم نانوتوی صاحب کے لخت جگر ہیں، ان کی انگریز نوازی تفصیل کے ساتھ کس طرح شمس العلماء کا خطاب ملا اور پھر ماہانہ وظیفہ وہ حاصل کرتے رہے، اور عثمانی خاندان شبیر عثمانی، حبیب عثمانی اور عزیز عثمانی یہ کس طرح انگریز کی خدمت کرتے رہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور جو ان کے بڑے بھائی تھے مولوی مظہر علی تھانوی، ان کی انگریز نوازی بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ تھانوی صاحب کی عبارات اور حوالہ جات کی روشنی میں بھی سماعت فرمائی۔ عبدالحمید سواتی صاحب اور ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کے حوالہ جات بھی آپ نے سماعت کیے، مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے حوالہ جات بھی آپ نے سماعت کیے، اور تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی بھی آپ نے اختصار کے ساتھ سماعت فرمائی ہے۔ انہی حوالہ جات پر فقیر اکتفا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ فرقہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ انگریز ایجنٹی کر سکے، انگریز کے لیے کام کر سکے اور مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، اور انہوں نے یہ کردار بخوبی نبھایا ہے اور ہمیشہ انگریز سے وفاداری کی، اور تازیست یہ حضرات انگریز کے وفادار رہے۔ اور یہ ظلم و ستم کرتے ہیں بعد کے وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، جو ان حضرات کو انگریز کا مخالف قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کا جھوٹ ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔